حوریہ تم سے کوئی ملنے آیا ہے، سعدیہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ مجھ سے؟ ضرور بابا سائیں آئے ہوں گے۔ وہ اپنے پیروں میں چپلیں ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی، ایک نظر آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا، پھر سر پر سلیقے سے دوپٹہ ڈال کر وہ باہر چلی آئی اور بولی، السلام علیکم بابا سائیں۔ آپ؟ وہ بولتے بولتے ایک دم خاموش ہوگی اور پھر کہا، آپ یہاں؟ وہ حیران تو ہوئی مگر اس کا لہجہ بھی خود بخود ایک دم سے روڈ ہو گیا تھا۔ آنے والے شخص نے بھی کہا، ہاں میں، کیا میرے یہاں آنے پر پابندی ہے کیا؟ وہ دلکشی سے مسکرا کر بولا۔ حوریہ شاہ نے بڑی مشکل سے اپنے لہجے کی کڑواہٹ چھپاتے ہوئے کہا، کوئی کام تھا کیا آپ کو مجھ سے؟ ہاں کام؟ کبھی فرصت سے مل بیٹھیں گے تو کام بھی بتا دوں گا۔ وہ مسکراتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو کر بولا۔ اس سمے اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا حوریہ کو وہ زہر لگ رہا تھا۔ میں شہر آیا تھا تو سوچا تم سے ملتا جاؤں، کافی دن ہو گئے تھے تمہیں دیکھے ہوئے۔ اوکے دیکھ لیا نا، اب پلیز یہاں سے چلے جائیں آپ، حوریہ ناگواری سے کہتی ہوئے پلٹ گئی، جبکہ ضمائر شاہ کے مسکراتے ہوئے ہونٹ ایک دم بیچ گئے تھے۔ اپنے اندر اٹھتی غصے کی لہر کو اس نے بڑی مشکل سے دبایا۔ حوریہ واپس اندر داخل ہوئی تو سعدی نے پوچھا، کون تھا؟ اور کون ہو سکتا ہے؟ وہی گھٹیا کمینہ، ایسا بغیرت انسان ہے، میں نے اتنا ذلیل کیا پھر بھی منہ اٹھائے چلا آیا وہ۔ حوریہ سخت غصے میں تھی، تبھی سعدی نے پوچھا، او تو تم ضمائر بھائی کی بات کر رہی ہو؟ بھائی ہوگا وہ تمہارا۔ ارے ہاں نا، تو میں نے کب کہا کہ وہ تمہارا بھائی ہے؟ تمہارا تو وہ… سعدی پلیز بکو مت یار، میں کوئی چیز اٹھا کر تمہارے سر پر دے ماروں گی۔ حوریہ نے جلدی سے سعدیہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یار حوریہ ویسے وہ اتنا برا بھی تو نہیں جتنا تم… سعدیہ اب اپنے بیڈ پر بیٹھ کر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ اچھا تو تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ برا نہیں؟ حوریہ نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اوکے میں نہیں کہتی، لیکن تم بتاؤ کہ تم کیوں اسے برا کہتی ہو؟ کوئی ایک وجہ تو بتاؤ۔ سعدیہ نے اسے سوال پوچھا تو وہ بولی، بس میں تم سے زیادہ جانتی ہوں اسے۔ ویسے بھی تم کتنا جانتی ہو اسے؟ یہی نہ کہ وہ میرا کزن ہے، کروڑوں کی جاگیر کا مالک ہے، آکسفورڈ کا ڈگری ہولڈر ہے، بس یہی نا؟ ان تمام باتوں سے تم کسی کی اچھائی یا برائی کا اندازہ کیسے کر سکتی ہو سعدیہ؟ اچھا ٹھیک ہے نا، چلو مان لیا کہ تم صحیح کری ہو، مگر وہ تمہارا منگیتر بھی تو ہے۔ نو وے، میں نہیں مانتی ان بچپن کے فیصلوں کو، بالکل بھی نہیں۔ یار حوریہ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ بڑے شاہ کے فیصلے کبھی بدلا نہیں کرتے، اور یہ فیصلہ بڑے شاہ کا ہی تھا۔ سعدی نے ایک تلخ سچائی اس کے سامنے بیان کی تو وہ بولی، ہاں میں جانتی ہوں، مگر اس بار انہیں اپنا فیصلہ بدلنا ہی پڑے گا۔ انتہائی وہ زہریلے لہجے میں بولی تھی۔ ضمائر شاہ اسے کبھی بھی اچھا نہیں لگا تھا، اور خاص طور پر دعا کا رشتہ سکندر شاہ سے طے کروانے میں اسے سراسر ضمائر شاہ کا قصور نظر آتا تھا۔ اس کے خیال میں وہ بڑے شاہ کا لاڈلا تھا اور چاہتا تو یہ رشتہ طے ہونے سے روک سکتا تھا۔ باقی ڈھونڈنے پر بھی اس میں اسے کوئی خرابی نہ ملتی تھی، مگر حوریہ کو اس سے نامعلوم سی چڑ ہو چلی تھی۔ بے حد ہینڈسم اور مردانہ وجاہت کا شاہکار یہ شخص حوریہ شاہ کو متاثر کرنے میں بالکل ناکام تھا۔ حوریہ سمجھی تھی کہ اس بے پناہ وجاہت اور جائیداد نے اسے مغرور بنا دیا تھا۔ آکسفورڈ کی ہوا لگنے پر تو غرور میں کچھ اور ہی اضافہ بھی ہو گیا تھا اس کے۔ حوریہ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہاں ہمیشہ سے مردوں کی اجارہ داری تھی۔ حیات شاہ گھر کے بڑے تھے، اصول پسند اور سخت گیر انسان۔ ان کا کہا پتھر پر لکیر ہوتا تھا، کسی میں بھی ان کے فیصلے نہ ماننے کی ضرورت نہیں تھی۔ دونوں بیٹے بھی ان کے سامنے آنکھ اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ سبھی لوگوں نے بڑے شاہ کے نام سے پکارتے تھے۔ وہ جدی پشتی رئیس تھے، امیر تھے۔ کہنے والے تو یہ کہتے تھے کہ یہ تمام جائیدادیں، یہ زمینیں، یہ باغات انگریز حکومت کے ادا کرتے تھے، مگر کسی کو آج تک ان کے سامنے یہ بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ حیات شاہ کے دادا فرجاد شاہ کہا کرتے تھے کہ ان کا سلسلہ نسب تیسری پشت میں سندھ کے ایک معزز اور بڑے خاندان سے جا ملتا ہے۔ پیشے کے لحاظ سے وہ لوگ زمیندار تھے اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے خاصی ترقی کر لی تھی۔ حیات شاہ نے عنایت شاہ، ولایت شاہ اور زرینہ شاہ کے بچوں کے رشتے ان کے بچپن میں ہی طے کر دیے تھے۔ ان کے اس فیصلے کے آگے بولنے کی ہمت آج تک کسی میں نہیں ہوئی تھی، مگر حوریہ شاہ نے اپنے اندر یہ ہمت پیدا کرنے کی ٹھان لی تھی۔ حوریہ تم کہیں جا رہی ہو کیا؟ سعدیہ نے اسے بالکل تیار حالت میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں سعدیہ، میں بس تھوڑا مارکیٹ تک جا رہی ہوں،
کچھ مانگوانا ہے تو بتا دو، اس نے اپنے خوبصورت شہد رنگ بالوں کو پونی میں قید کرتے ہوئے پوچھا۔ اورنج اور ریڈ کنٹراسٹ کا جدید کاٹن کا سوٹ اس کے جسم پر سج سا گیا تھا۔ خوبصورت پیروں میں نفیس سی ریڈ سٹرپ والی سینڈل پہن لی تھی اس نے۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں منگوانا، ابھی میں پرسوں ہی تو بازار گئی تھی۔ سعدیہ نے ایک نظر اس حسن کی مورت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دین اوکے، پھر میں چلتی ہوں۔ وہ سن گلاسز سر پر ٹکاتی اپنا ہینڈ بیگ لیے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ سب سے پہلے اس نے گاڑی کا رخ اپنے پسندیدہ بوتیک کی طرف کیا۔ اس نے کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی سے پوچھا، کیا مسز شیرازی آفس میں ہے؟ جی بالکل ہے نا میڈم۔ لڑکی کے کہنے پر وہ اندر بنے آفس میں داخل ہوگی۔ مسز شیرازی کے ساتھ کوئی اور بھی وہاں موجود تھا۔ وہ ایک لمحے کو دروازے میں رک گئی، تبھی مسز شیرازی کی نظر اس پر پڑی اور وہ بولی، ارے حوریہ آؤ نا، رک کیوں گئی؟ مسز شیرازی کے کہنے پر وہ آگے بڑھی اور اب کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ حوریہ، ان سے ملو، یہ شمیل خان ہے، خان ٹیکسٹائل ملز کے آنر، اور شمیل صاحب یہ حوریہ ہیں، ہماری بہت ہی پرانی کسٹمر۔ مسز شیرازی نے ان دونوں کو تعارف کروایا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراہٹ پاس کی۔ اوکے مسز شیرازی، میں چلتا ہوں۔ شمیل خان یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا تو مسز شیرازی اس کے ساتھ دروازے تک گئی۔ حوریہ، میں تو بس تمہیں کال ہی کرنے والی تھی، میرے پاس چند نئے ڈیزائنز آئے ہیں، ابھی بند پڑے ہیں، میں نے سوچا کہ پہلے تمہیں دکھا دوں پھر شاپ میں رکھوں گی۔ مسز شیرازی واپس اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے خوش آمدی لہجے میں بولی تھی۔ اوکے ٹھیک ہے، میں وہ دیکھ لیتی ہوں۔ دراصل مجھے شایان ملک سے ملنا تھا، آپ نے بتایا تھا نا کہ آپ ایک آدھ بار مل چکی ہیں ان سے؟ ارے ہاں، لیکن خیریت تو ہے، کہیں کوئی شادی وادی کا چکر تو نہیں؟ مسز شیرازی مانی خیزی سے مسکرا کر بولی۔ ہے تو، مگر میری نہیں بلکہ ادا سلمان کی، میں اپنے بھابھی کے جوڑے میں انہی سے ڈیزائن کروانا چاہتی ہوں۔ اوہ ٹھیک ہے، میں ان سے اپوائنٹمنٹ لے کر تمہیں انفارم کر دوں گی۔ چلے پھر صحیح ہے مسز شیرازی، میں چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر حوریہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں وہ ڈریسز تو دیکھ لو۔ اوہ ہاں بالکل، آپ وہ نکلوائیے، میں دیکھ لیتی ہوں۔ بالکل نئے پرنٹس اور ڈیزائن تھے وہ، اس نے اپنے علاوہ دعا، مریم اور ہادیہ کے لیے بھی وہ پیک کروا لیے تھے۔ اس کے لبوں سے ایک سرد آہ کراہ کی صورت میں خارج ہوئی تھی۔ یہ درد تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ حبس بڑھ رہی تھی اور عجیب سی گھٹن تھی، وہ اندر ہی اندر مر رہی تھی۔ کوئی تو ہو جو روح پر لگے گھاؤ دیکھ سکے، اس درد کا کوئی علاج کر سکے جو کینسر کی طرح پھیلتا ہی جا رہا تھا۔ یہ کیسا درد تھا جو روح کا ناسور بن چکا تھا۔ اس نے شدت کرب سے آنکھیں بند کر لی، آنسو نے تو اس کی آنکھوں میں گویا مستقل ڈیرے ڈال لیے تھے۔ دعا بی بی؟ ملازمہ کی آواز پر وہ چونکی اور بولی، ہاں کیا بات ہے؟ وہ جی بڑی بی بی آپ کو بلا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تم چلو، میں آتی ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ وہاں موجود تھی۔ ماں جی، آپ نے مجھے یاد کیا تھا؟ دھیمے انداز میں کہتی وہ ان کے قریب میں بیٹھ گئی تھی۔ ہاں بیٹا، یہ دیکھو تمہارے زیورات بن کر آ گئے ہیں، اگر پسند نہ آئے تو۔ نہیں باجی، یہ جو بھی ہے بس ٹھیک ہے۔ دعا نے بیزاری سے کہا تو نظر اٹھا کر زیورات کی طرف اس نے بالکل دیکھا بھی نہیں تھا۔ ارے دیکھ تو لو، کل کو تم کہو گے کہ فلاں چیز اچھی نہیں تھی تو فلاں نہیں تھی۔ میری بھولی ماں، جب جیون ساتھی من پسند نہ ہو تو یہ بے جان چیزیں کیا اہمیت رکھتی ہیں؟ دعا یہ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ سکی۔ ماں جی، میں نے پہلے کبھی گلہ کیا ہے کیا؟ دعا کے لہجے میں عجیب سی تڑپ اور غم تھا۔ میں جانتی ہوں بیٹا کہ میری بیٹی بڑی ہی صبر کرنے والی ہے۔ وہ اس کی ماں تھی، بیٹی کے لہجے میں چھپا دکھ کیسے نہ جان پاتی، مگر وہ بھی اس کی طرف بے بس تھی۔ اسی لمحے ہادیہ شاہ بھی اندر داخل ہوئی۔ ماں جی، چند عورتیں آپ سے ملنے آئی ہیں۔ ارے ہاں، میں تو بھول گئی تھی۔ ہادی بیٹے، یہ زیورات تم سنبھال کر لاکر میں رکھ دو۔ ماں جی یہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بنو رانی، اداس ہو تم؟ ہادی نے دعا کی تھوڑی پیار سے چھوتے ہو کہا تو وہ محض پھیکی سی ہنسی ہنس دی۔ ظاہر ہے بھابھی، اداس تو ہونا ہے نا؟ دعا نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا تو ہادیہ شاہ بولی، تمہیں پتا ہے ادا سکندر تمہیں بہت چاہتا ہے، اس روز میں گئی تھی تو سارا وقت تمہاری ہی باتیں کرتا رہا۔ ہادیہ بھابھی کو تو تعریف ہی کرنی تھی، آخر وہ ان کا بھائی تھا۔
بھابھی ادا سائیں مری چلے گئے؟ اس نے جان بوجھ کر ٹاپک کو چینج کیا۔ ہاں وہ تو آج صبح ہی گئے ہیں، کل شام تک واپسی ہوگی۔ ہادیہ زیورات کے ڈبے سمیٹنے لگی تھی۔ دعا اٹھ کر باہر آ گئی۔ سامنے سے ہی ضمائر شاہ چلا آ رہا تھا۔ ارے ادا، آپ کب آئے شہر سے واپس؟ بس ابھی ابھی آیا ہوں۔ ماں جی کہاں ہیں؟ ضمائر شاہ مختصر سا جواب دے کر ماں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ پیچھے سے مریم بھی آ چکی تھی۔ ادا، حوریہ کو میرا خط دے دیا تھا؟ اب وہ کیا جواب دیتا، کیا کہتا کہ اس نے تو 2 لمحے رک کر اس کی بات سننا گوارا بھی نہیں کیا تھا۔ اسے نئے سرے سے حوریہ پر غصہ آنے لگا۔ دعا پلیز ایک کپ چائے بنوا دو۔ وہ اس کی بات سنی انسنی کرتا دعا سے بولا۔ ادا، آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ مریم نے اسے بات یاد دلائی تو وہ بولا، ہاں نہیں، وہ وہاں جانے کا مجھے ٹائم ہی نہیں ملا، میں اپنے کام میں بزی ہو گیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا اس سے پہلے کہ مریم کوئی اور سوال کرے۔ مریم کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ پچھلے 2 دنوں سے اس کا فون خراب تھا۔ اسے شہر سے چند ضروری چیزیں منگوانا تھی اور ضمائر شاہ شہر جا رہا تھا تو اس نے خط اسے تھما دیا تھا کہ حوریہ تک پہنچا دے۔ ہادی وہاں سے گزری تو اسے خود سے الجھتے دے کر پوچھا، کیا ہو مریم، ایسے کیوں کھڑی ہو؟ کچھ نہیں یار، حوریہ کو فون کرنا ہے اور یہ فون پتہ نہیں کب ٹھیک ہوگا۔ ہاں وہ بابا سائیں نے آج صبح کہا تھا کہ میرل سے، وہ کہہ رہا تھا کہ شام تک ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں کوئی ضروری بات کرنی ہے تو ادا ضمائر کے موبائل سے کر لو۔ ارے ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہ تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی یہ کہہ کر ضمائر شاہ کے کمرے کی طرف دوڑ پڑی تھی۔ اوہ ضمائر شاہ، تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ اس نے ضمائر شاہ کے موبائل کا نمبر دیکھتے ہوئے کوئی تیسری بار لائن ڈسکنیکٹ کی تو سعدیہ نے کہا، یار سن لو نا، کیا پتا کوئی ضروری بات ہو۔ جانتی ہوں میں اس کی ضروری باتوں کو۔ اس نے نفرت سے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ موبائل کی بیپ ایک بار پھر ہو رہی تھی۔ بہت ہی ڈھیٹ قسم کا بندہ ہے یہ، حوریہ نے غصے سے کہا تو سعدیہ مسکرا کر بولی، ڈھیٹ نہیں بلکہ مستقل مزاج کہو اسے۔ حوریہ نے اسے گھورتے ہوئے کال پک کی اور کہا، ہاں ہیلو۔ اس کے لہجے میں زمانے بھر کی بیزاری تھی۔ حوریہ کیسی ہو تم؟ دوسری طرف مریم تھی۔ حوریہ نے حیران ہو کر کہا، ارے مریم، یہ تم ہو؟ ہاں نا، اور یہ تم بار بار میری کال کیوں ڈسکنیکٹ کر رہی تھی؟ ارے میں سمجھی کہ، اچھا تم سمجھی کہ ادا ہوں گے نا۔ مریم نے اس کی بات فوراً بیچ میں سے ہی اچک لی تھی۔ اور یہ تم اتنی شرمیلی کب سے ہوگی حوریہ شاہ؟ مریم نے اسے چھیڑتے ہوئے پوچھا تو وہ بولی، مجھے چھوڑو، تم اپنی سناؤ، تیاریاں تو خوب ہو رہی ہوں گی نا؟ وہ مسکراتی اسے چھیڑ کر بولی تو مریم نے کہا، بس تم چھٹی لے کر آ جاؤ نا۔ ارے ابھی سے؟ ابھی تو پورے 2 مہینے پڑے ہیں شادی میں۔ ارے ہاں بالکل، میں تو بھول ہی گئی تھی کہ آپ حوریہ شاہ کا شمار اس ملک کی بہت ہی مصروف ترین لوگوں میں ہوتا ہے، اور پورے ملک کا نظام تو آپ ہی کے کندھوں پر چل رہا ہے نا، جو آپ میری شادی پر 2 مہینے پہلے نہیں آ سکتی۔ مریم نے اس پر طنز کرتے ہوئے کہا، یار تمہیں سب پتا ہے تو پھر کیوں تم پوچھ رہی ہو؟ اچھا تم بھی بس نا۔ اچھا میں نے فون اس لیے کیا تھا کہ کچھ چیزیں منگوانی تھی۔ مریم اب اسے چیزوں کی تفصیل بتا رہی تھی۔ فون بند کر کے ہادیہ نے سعدیہ سے کہا، سنو، کیا تم میرے ساتھ بازار چلو گی؟ بازار؟ چلو ٹھیک ہے، مجھے ویسے بھی کچھ بکس خریدنی ہیں۔ سعدیہ بھی فوراً تیار ہوگی۔ پھر مریم کی مطلوبہ چیزیں خریدنے کے بعد وہ اپنے لیے پرفیوم اور لپسٹکس وغیرہ کے لیے سپر سٹور کی طرف بڑھ گئی۔ سعدیہ یہ دیکھو، یہ کیسا ہے؟ اوہ سوری۔ وہ پلٹی تو کسی سے بڑے زور سے ٹکرائی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی پرفیوم کی بوتل نیچے گر کر چھناکے سے ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے کوئی سخت بات کہنے کے لیے سر اٹھایا تو ایک لمحے کو خاموش رہ گئی، کیونکہ سامنے ہی شمیل خان کھڑا تھا۔ I'm sorry، غلطی میری تھی، مجھے ایک دم یوں پیچھے نہیں آنا چاہیے تھا۔ شمیل خان نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا تو حوریہ بولی، اٹس اوکے۔ اسے شمیل خان کا چہرہ جانا پہچانا سا بھی لگا تھا۔ ویل اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ مس حوریہ ہے نا؟ شمیل کو ایک دم یاد آیا۔ حوریہ خود بھی حیران ہوئی تھی کہ ایک چھوٹی سی ملاقات کے بعد بھی اس کا نام یاد رکھے ہوئے تھا۔ وہ تو بہرحال اس کا نام بھول چکی تھی۔
مس حوریہ، مجھے شمیل خان کہتے ہیں۔ حوریہ چلیں یا بھی کچھ اور بھی لینا ہے؟ سعدیہ نے تنگ آ کر کہا۔ وہ ویسے بھی بازار آنے سے زیادہ تر گھبراتی تھی۔ ہاں سعدیہ، بس چلتے ہیں، میں پیمنٹ کر دوں؟ ارے نہیں مس حوریہ، یہ پرفیوم میری غلطی کی وجہ سے ٹوٹا ہے تو اس لیے پیمنٹ میں ہی کروں گا۔ شمیل خان نے فوراً کہا تو حوریہ نے کہا، پلیز شمیل صاحب، مجھے یہ اچھا بالکل نہیں لگے گا۔ بٹ مجھے تو برا بھی نہیں لگے گا، وہ فوراً جواب دے کر بولا تو حوریہ نے کہا، ویل میں وہی کرتی ہوں جو مجھے اچھا لگتا ہے۔ وہ ایک ادائے بے نیازی سے کہتی ہوئی کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی اور شمیل خان کے لبوں پر ایک بڑی گہری سی مسکراہٹ ابھری اور اس نے سوچا کہ حسن اگر مغرور ہو تو اپنے اندر بے پناہ کشش رکھتا ہے۔ ایکسکیوز می، کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ وہ ایک سمارٹ سی خوش شکل لڑکی تھی۔ حوریہ اور سعدیہ نے ایک ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ لیکچر بنک کر کے اس وقت وہ کینٹین میں موجود تھی۔ حوریہ نے کہا، وائی ناٹ، شیور، آپ بیٹھ سکتی ہیں۔ اس کی اجازت دینے پر وہ لڑکی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی اور بولی، مجھے زوبی کہتی ہیں اور میں نیو کمر ہوں اس یونیورسٹی میں۔ وہ بیٹھتے ہی اپنا تعارف کروا رہی تھی۔ سعدیہ نے پوچھا، کیا آپ کا فرسٹ سیمسٹر ہے؟ نہیں تو، میرا فورتھ سیمسٹر ہے اور میں اسلام آباد سے مائیگریٹ کر کے آئی ہوں۔ اوہ، یعنی کہ تم ہماری کلاس فیلو ہو؟ حوریہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، یس، اس کا مطلب میں صحیح جگہ آئی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو میرا مطلب ہے کہ میں کالج میں نہیں ہوں اور مجھے کچھ بھی پتہ نہیں۔ آپ لوگ پلیز میری ہیلپ کر دیں۔ زوبی نے فوراً مطلب کی بات پر آتے ہوئے کہا تو حوریہ مسکرا کر بولی، کیوں نہیں، ہر وقت ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت کے لیے۔ پھر زوبی چند ہی دنوں میں ان دونوں کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ ہاسٹل میں اس کا کمرہ بھی حوریہ اور سعدیہ کے ساتھ ہی تھا۔ حوریہ کے ساتھ اس کی اچھی خاصی فرینڈشپ ہو چکی تھی، البتہ سعدیہ اس سے ریزرو رہتی تھی۔ زوبی شاپنگ کی بھی بہت ہی شوقین تھی۔ حوریہ کو اب بھی مارکیٹ جانے کے لیے سعدیہ کی منتیں نہیں کرنا پڑتی تھی کیونکہ زوبی ہر وقت اس کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ سعدیہ کو زوبی کچھ خاص اچھی نہیں لگی تھی اور اس نے اپنی اس ناپسندیدگی کا اظہار حوریہ کے سامنے بھی کر ڈالا تھا۔ ارے رہنے دو سعدیہ، تمہیں تو ہر لڑکی بری لگتی ہے، حالانکہ زوبی اتنی اچھی لڑکی ہے۔ حوریہ نے جواب میں زوبی کی حمایت کرتے ہوئے کہا تو سعدیہ بولی، یار حوریہ، آپس کی بات ہے مگر مجھے اس کے طور طریقے اچھی لڑکیوں والے بالکل نہیں لگتے۔ صرف رات کا وقت ایسا ہوتا تھا جب وہ دونوں تنہا ہوتی تھی، ورنہ تو زوبی سارا دن ان کے ساتھ چپکی رہتی تھی۔ حوریہ نے اس کی بات سن کر کہا، اچھا تم مجھے بتاؤ گی کہ اچھی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں اور بری لڑکیاں کیسی؟ یار حوریہ، تم بھائی اس کا لباس تو دیکھو، اس کے انداز دیکھو، اس کی باتیں کس قدر بے باک ہوتی ہیں، مطلب کتنی اوپن بات کرتی ہے وہ، توبہ ہے میری تو۔ سعدیہ نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، او کم آن سعدیہ، جینز ٹی شرٹ وغیرہ تو اب بہت عام ہو چکا ہے، پھر وہ جس کلاس سے تعلق رکھتی ہے وہاں تو یہ ایک عام سی بات ہے، اور رہی اس کی باتوں کا سوال تو بھائی وہ کوئی ایسی غلط بات تو نہیں کرتی، اور لڑکیاں آپس میں اس قسم کے ٹاپکس پر بات تو کرتی رہتی ہیں نا۔ حوریہ نے زوبی کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے کہا جو سعدیہ کو بالکل اچھی نہیں لگی۔ دیکھو حوریہ شاہ، اگر ہائی کلاس سے ریلیشن کی بات ہے تو وہ تم بھی اچھے خاصے اونچے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، مگر تم تو ایسی نہیں ہو نا۔ سعدیہ دیکھو، اس میں اور میرے ماحول میں خاصا فرق ہے۔ میرا تعلق ایک روایتی فیوڈل فیملی سے ہے جبکہ وہ ایک بیوروکریٹ کی بیٹی ہے۔ میری ماں ایک روایتی ہاؤس وائف اور جاگیردانی ٹائپ کی خاتون ہے جبکہ اس کی ماں ایک سوشل ورکر ہے اور کسی این جی او وغیرہ سے بھی اس کا تعلق ہے۔ اس کی اور میری پرورش بالکل مختلف انداز اور مختلف ماحول میں ہوئی ہے۔ تم یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہی؟ مجھے نہیں پتا حوریہ، تم جو بھی کہو، مگر اس کی باتوں سے بناوٹ کی بو آتی ہے۔ وہ جو بولتی ہے، جو منہ پر بولتی ہے، دل سے وہ نہیں بولتی، اس کے دل میں کچھ اور ہے۔ اس کا سٹینڈرڈ تو یہ ہے کہ سعدیہ اور بھی بول رہی تھی مگر حوریہ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، یار سعدیہ پلیز، تم خواہ بحث میں الجھ رہی ہو، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، کل بات کریں گے۔ حوریہ نے یہ کہہ کر لیمپ آف کر کے کروٹ بدل لی۔ اس نے حویلی فون کیا تھا کہ مریم اور دعا سے شادی کے کپڑوں کے کلرز وغیرہ کا پوچھ سکے۔ مسز شیرازی شایان ملک سے ٹائم لے چکی تھی اور یہ محض اتفاق تھا کہ فون زمائر شاہ نے اٹھایا۔ ہیلو، میں حوریہ شاہ بات کر رہی ہوں۔ ارے آپ زہ نصیب۔ زمائر شاہ کی آواز سن کر حوریہ کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔
دیکھیں پلیز مریم کو بلا دیں، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ ضرور، مگر پہلے مریم کے بھائی سے تو بات کر لو، زمائر نے بڑے پیار سے کہا تو حوریہ بولی نو وے، مجھے بس مریم سے بات کرنی ہے۔ ہاں تو یہاں آ جاؤ، ایک بار ہی جی بھر کر باتیں کر لینا۔ زمائر شاہ جانتا تھا کہ دوسری طرف حوریہ اس کی باتیں سن کر شدید غصے میں تپ گئی ہوگی۔ صرف چند دنوں کی بات ہے، مریم ہمارے گھر ہی آ جائے گی، مجھے اس سے بات کرنے کے لیے کم از کم آپ کے گھر نہیں آنا پڑے گا۔ حوریہ غصے میں بولی تو زمائر شاہ کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا، مگر اس کا لہجہ اب بھی نارمل تھا۔ وہ اپنے چچا غالب کیا کے گھر گئے ہیں کہ دل کے بہلانے کو یہ خیال ہی اچھا ہے، کچھ اس قسم کی بات ہے نا حوریہ؟ زمائر نے اسے مزید چھیڑا تو حوریہ نے غصے میں فون پٹخ دیا۔ زمائر شاہ لبوں پر ایک ناقابل فہم مسکراہٹ سجائے ریسیور کو گھور کر رہ گیا تھا۔ دوسری طرف زوبی چند دن کے لیے اپنے گھر گئی تھی۔ مسز شیرازی نے چونکہ ملاقات کا وقت طے کر رکھا تھا اس لیے جانا لازمی تھا۔ ہیلو حوریہ، کیسی ہو تم؟ مسز شیرازی اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھی تو وہ بولی آئی ایم فائن، آپ کیسی ہیں؟ بھائی میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا حوریہ تم میرے آفس میں چل کر بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ مسز شیرازی کے کہنے پر وہ سر ہلا کر ان کے آفس میں چلی آئی۔ ایک لمحے کو اس کے قدم رکے کیونکہ وہاں شمیل خان بھی موجود تھا جو اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ہیلو، ہاؤ آر یو؟ شمیل کے کہنے پر وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھی۔ آئی ایم فائن، آپ کیسے ہیں؟ دو ملاقاتوں کے بعد وہ بہرحال اس سے اجنبی نہیں کہہ سکتی تھی، اس لیے رسماً اس سے پوچھنے لگی ویل میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ میں ویسی ہوں جیسی آپ کو نظر آ رہی ہوں۔ اوہ، یعنی کہ آپ خوبصورت ہیں۔ شمیل کے جواب پر وہ بے اختیار مسکرائی۔ ویسے مجھے اپنی تعریف کروانا بالکل پسند نہیں۔ اوہ نو، سیریسلی؟ لڑکیاں تو اس معاملے میں بہت زیادہ… پلیز شمیل خان، سب کو ایک ہی پیمانے سے نہیں جانچنا چاہیے، وہ مسکرا کر بولی تو شمیل خان نے پوچھا اوکے، اچھا یہ بتائیں کہ آپ پڑھتی ہیں؟ جی ہاں، میں کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کر رہی ہوں۔ اوہ آئی سی، ویسے آپ مجھے یہاں کی لگتی نہیں۔ اور ریلی، تو کیا آپ چہروں کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کون انسان کہاں کا رہنے والا ہے؟ حوریہ نے اس سے پوچھا تو وہ بولا نہیں، اتنا بھی تو نہیں، بس تھوڑا بہت انسان کو پہچان لیتا ہوں۔ سوچ لیجئے، یہ بہت بڑی بات کی ہے آپ نے، آپ دعویٰ کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ مس حوریہ، دعویٰ ہمیشہ وہی شخص کرتا ہے جسے خود پر مکمل بھروسہ ہو۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ بڑے اعتماد سے بات کر رہا تھا۔ اسی لمحے مسز شیرازی اندر داخل ہوئی۔ اوہ سوری حوریہ، تمہیں انتظار کرنا پڑا۔ ارے شمیل صاحب، آپ میرا مطلب آپ تو جا چکے تھے نا؟ ان کی نظر شمیل پر پڑی تو وہ بولا جی ہاں، تھوڑی دور جا کر مجھے یاد آیا کہ کانٹریکٹ کی فائلز تو میں یہیں بھول گیا ہوں، بس وہی لینے آیا تھا، اب چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے جانے کے بعد حوریہ بھی مسز شیرازی کے ساتھ باہر نکل گئی۔ مریم اور دعا کے ڈریسز کا کلر خود ہی چوز کر لیا تھا اس نے، مریم کے لیے شاکنگ پنک اور پرپل اور دعا کے لیے ڈیپ ریڈ۔ سنو، یہ سرخ رنگ تم پر بہت سوٹ کرتا ہے۔ یہ ایک عام سی بات تھی مگر کہنے والے کا انداز چیخ چیخ کر اس کے گھٹیا ہونے کا اعلان کر رہا تھا۔ ادا سکندر اپنی حد میں رہے۔ میں چاہتا ہوں تو میں اسی سرخ رنگ کے شادی کے جوڑے میں اپنے نام کی سیج پر بیٹھا دیکھوں۔ وہ پھر سے بولا تو دعا نے کہا میں تم جیسے گھٹیا شخص پر تھوکتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی اور سکندر شاہ سرخ آنکھوں سے اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ اے کن سوچوں میں گم ہو؟ سعدیہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا تو وہ چونکی۔ میں سمجھی، یقیناً زمائر شاہ تمہارے خیالوں میں ہوں گے نا؟ سعدیہ فضول مت بولا کرو ہر وقت۔ اچھا تو پھر بتاؤ کیا سوچا جا رہا تھا؟ یار سعدی، مجھے دعا پر بہت ترس آتا ہے یار، وہ شخص بالکل بھی اس جیسی اچھی لڑکے کے قابل نہیں۔ اوہ، تو کیا تمہارے ترس کھانے سے یہ شادی رک جائے گی؟ یار سعدیہ، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہمارے بڑے ہماری زندگیوں کے اتنے بڑے فیصلے ہم سے پوچھے بنا کیسے کر لیتے ہیں۔ ہم بھی تو انسان ہیں یار، احساسات اور جذبات سے عاری سمجھ کر رکھا ہے کیا انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہماری پسند کیا ہے،
انہیں صرف اور صرف خاندان اور جائیداد کی فکر ہوتی ہے۔ دعا بہت اچھی لڑکی ہے، مریم سے بھی زیادہ، مگر وہ سکندر، وہ کسی طرح بھی دعا کے لائق نہیں۔ اس کی کمینی فطرت سے سبھی واقف ہیں، مگر جانتے بوجھتے دعا کی زندگی کو جہنم بنایا جا رہا ہے۔ ہاں تو پھر اس میں دعا کیا کہتی ہے؟ سعدی نے سے پوچھا تو وہ بولی، یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ کچھ نہیں کہتی۔ وہ سمجھتی ہے کہ شاید اس کی خاموشی میں چھپا احتجاج سب کو نظر آ جائے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتی کہ خاموشی کو اقرار کا رنگ دے دیا جاتا ہے۔ وہ پتہ نہیں اتنی بزدل کیوں ہو گئی ہے یار سعدیہ۔ اچھا یار ٹینشن تو مت لو، ہو سکتا ہے کہ شادی کے بعد سکندر ٹھیک ہو جائے۔ ہاں شاید، سبھی یہی سوچتے ہیں۔ یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ شادی کے بعد وہ اچھا انسان بن جائے گا۔ یہ ایک لفظ شاید کسی کی زندگی کی خوشیوں کی ضمانت نہیں بن سکتا سعدیہ۔ تو اگر تم اتنا سب کچھ جانتی ہو تو تم اس کے لیے کچھ کرتی کیوں نہیں؟ وہ میرا ساتھ دے تب نہ، کچھ تو کہے۔ وہ کچھ کہتی نہیں، پھر میں کس جواز پر اس کا مقدمہ لڑوں؟ جب مدعی کے اندر جرت ہی نہیں مقدمہ لڑنے کی تو گواہ کیا کرے؟ میں سمجھ گئی۔ اور ضمائر شاہ، کیا وہ بھی بہن کے لیے کچھ نہیں کر سکتا؟ ہاں وہ کیا کرے گا، وہ تو ہے ہی ان لوگوں میں سے، وہ بھلا کیا کرے گا؟ حوریہ نے طنزیہ انداز میں اپنے سر کو جھٹکا تھا۔ کھلے پانیوں میں گھری لڑکیاں نرم لہروں کے چھینٹے اڑاتی ہوئی، بات بے بات ہنستی ہوئی اپنے خوابوں کے شہزادوں کا تذکرہ کر رہی تھی۔ جو خاموش تھی، ان کی آنکھوں میں بھی مسکراہٹ کی تحریر تھی۔ ہماری ہنسی اور موجوں کے آہنگ سے بے خبر دور ساحل پر بیٹھی ہوئی ایک ننھی سی بچی ریت سے ایک گھروندے بنانے میں مصروف تھی، اور میں سوچتی تھی، یا خدایا، یہ ہم لڑکیاں کچی عمر سے ہی خواب کیوں دیکھنا چاہتی ہیں؟ دعا؟ ضمائر شاہ کی آواز پر دعا نے فوراً اپنی ڈائری بند کر دی۔ جی ادا، آپ نے بلایا مجھے؟ ہاں، تم ایسا کرو کہ تیار ہو جاؤ، کچھ دیر میں ہمیں شہر کے لیے نکلنا ہے۔ شہر؟ لیکن کیوں ادا؟ وہ ماں جی کہہ رہی تھی نا کہ کچھ خریداری کرنی ہے، اس لیے۔ تو میرا جانا ضروری ہے کیا ادا؟ ہمیشہ کی طرح اس کی آواز دھیمی تھی۔ ضمائر شاہ بخوبی جانتا تھا اس کے دل کی کیفیت، مگر اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا۔ حوریہ شاہ کہتی تھی کہ اس کے خاندان کے سبھی مرد ظالم ٹائپ کے ہیں۔ بظاہر ایسا ہی تھا، مگر ان سب میں ظالم صرف حیات شاہ تھے، باقی سب تو محض ان کے اشاروں پر چلتے تھے۔ کسی کو ان کے سامنے بولنے کی جرت نہیں تھی۔ 2-3 بار ضمائر شاہ نے دبے لفظوں میں دعا کی وکالت کرنی چاہی تھی، مگر بڑے شاہ نے وہیں ٹوک کر کہا، بس ضمائر شاہ، اس سے آگے ایک لفظ بھی مت کہنا۔ تم میرے پوتے ہو تو سکندر شاہ میرا نواسا، میری نظر میں تم اور اس میں کوئی فرق نہیں۔ مگر دادا سائیں، وہ ضمائر شاہ، اگر تمہیں اپنی بہن سے اتنی ہی محبت ہے تو ٹھیک ہے، ہم یہ رشتہ ابھی کے ابھی ختم کیے دیتے ہیں، مگر سکندر شاہ کا رشتہ اسی خاندان میں ہوگا۔ بڑے شاہ نے پھر سے گرجدار آواز میں کہا تو وہ بولا، مطلب یہی کہ ہم سکندر شاہ کا رشتہ حوریہ شاہ سے طے کر دیں گے۔ ہم نے مہروز شاہ یعنی سکندر کے والد کو زبان دی ہے، اس کا بیٹا ہمارے ہی خاندان کا داماد بنے گا۔ بڑے شاہ کی بات پر وہ تڑپ کر رہ گیا، پھر وہ پریشان ہوتا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ حیات شاہ کے لبوں پر ایک بڑی شاطرانہ سی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے طاق کر نشانہ لگایا تھا جو بالکل ٹھیک جگہ پر لگا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ضمائر شاہ کبھی بھی حوریہ سے دست بردار نہیں ہو سکتا۔ دعا، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جس پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا۔ اکثر اوقات ہمیں بہت سے کام اپنے دل کو مار کر صرف دوسروں کی خوشی کی خاطر کرنے پڑتے ہیں۔ تقدیر اسی طرح ہمارا امتحان لیتی ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس میں امتحان میں کہاں تک پورے اترتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر رکا نہیں تھا، دعا کو اپنے اس بھائی پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ چلو کوئی تو ایسا تھا جو اس کا دکھ سمجھتا ہے، اس کی خاطر پریشان ہوتا ہے۔ وہ اپنے آنسو پہنچ کر کپڑے چینج کرنے چل دی تھی۔ دعا، مریم اور ماجی کے ساتھ وہ شہر تک آیا تھا۔ شہر کی حدود میں داخل ہوتے ہی مریم نے کہا، ادا، حوریہ کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں نا شاپنگ پر؟ اسے کیوں؟ ضمائر شاہ نے پوچھا تو وہ بولی، ادا، اس کی چوائس بہت اچھی ہے نا، اس لیے۔ ہاں ادا، مریم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، اس کی چوائس تو واقعی بہت غضب کی ہے۔
دعا نے بھی مریم کی ہاں میں ہاں ملائی تو زمائر شاہ نے کہا لیکن وہ تو اس وقت یونیورسٹی میں ہوگی نا؟ ارے ادا آج تو ویکینڈ ہے نا، وہ یونیورسٹی سے آ چکی ہوگی۔ ہاں لیکن وہ تھکی ہوئی ہوگی نا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ حوریہ ان کے ساتھ جائے، نہ جانے وہ ماں جی اور بہنوں کے سامنے کیا کہہ دے۔ اوہو بڑا احساس ہو رہا ہے اس کی تھکن کا۔ ہاں مریم چہک کر بولی تو زمائر شاہ جھیم سا گیا۔ ماں جی نے مریم کو گھورا تو وہ زبان دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ ماں جی کے سامنے بھائی کو حوریہ کے حوالے سے پہلے کبھی نہیں چھیڑا تھا اس نے۔ ٹھیک کہہ رہا ہے زمائر، وہ آرام کری ہوگی، کہاں ہمارے ساتھ بازاروں کی خاک چھانتی پھرے گی۔ ماں جی نے کہا مگر ماں جی آپ ہی نے تو کہا تھا کہ شادی میں پہننے کے لیے حوریہ کے کپڑے لینے ہیں، وہ ساتھ میں ہوگی تو سہولت رہے گی، اپنی چوائس سے وہ سب کچھ لے لے گی۔ مریم کے کہنے پر ماں جی بھی اس کی بات مان گئی تھی اور پھر وہ مریم کے ساتھ حوریہ کے پاس پہنچ گئی۔ ارے میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ ماں جی مریم اور دعا کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ بس صرف منہ دکھاوے کی محبت ہے تمہاری، اتنے دن ہو گئے ایک فون تک نہ ہو سکا تم سے؟ مریم نے اسے شکوہ کیا۔ ارے تم خود ہی تو کہتی ہو کہ میں وزیر اعظم سے زیادہ مصروف ہستی ہوں، تو پھر کیسے فون کرتی تمہیں؟ حوریہ شاہ کھلکھلا کر ہنس کر بولی تھی۔ اچھا بھائی یہ گلے شکوے بعد میں کر لینا، حوریہ تم تیار ہو جاؤ، ہم نے شاپنگ پر چلنا ہے۔ ماں جی نے کہا تو وہ بولی اوکے بس میں 1 منٹ میں آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور کچھ دیر بعد واپس آئی تو ہینڈ بیگ اس کے ساتھ تھا۔ ان تینوں کے ساتھ ہی وہ باہر تک آئی تو زمائر شاہ کو ڈرائیونگ سیٹ پر دیکھ کر وہ وہیں پر رک گئی۔ وہ سمجھی تھی کہ ان کے ساتھ ڈرائیور ہوگا۔ السلام علیکم، وہ بڑی مشکل سے لہجے کی ناگواری چھپا کر بولی تو زمائر شاہ نے بھی اسے وعلیکم السلام کہہ کر سنجیدگی سے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں پر سیاہ گوگلز تھے مگر پھر بھی حوریہ کو اس کی آنکھیں چپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بار بار وہ بیک ویو مرر میں سے اس پر نگاہیں ڈال لیتا تھا۔ وہ دعا اور مریم کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ پوری شاپنگ کے دوران وہ اس سے بالکل لا تعلق سا بنا رہا۔ حوریہ جانتی تھی کہ اتنی شرافت ماں بہنوں کی موجودگی کی وجہ سے تھی۔ ماں جی اور دعا کراکری شاپ میں تھی اور حوریہ اور مریم ساتھ ہی جیولری شاپ میں آئی تھی۔ مریم یہ دیکھو کیسی لگ رہی ہے؟ حوریہ نے 7 ہیروں سے سجی نازک سی رنگ اپنی انگلی میں ڈال کر اس کے سامنے کر کے پوچھا۔ تمہاری انگلی میں ہے اس لیے بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ زمائر شاہ نہایت بے تکلفی سے اس کا ہاتھ تھام کر انگوٹھی کو دیکھنے لگا۔ حوریہ نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ اس کے مضبوط ہاتھ کا لمس انگارہ بن کر اسے لگا تھا۔ مریم نہ جانے کب وہاں سے گئی تھی اور اس کی جگہ وہ آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ حد سے بڑھ رہے ہیں زمائر شاہ، حوریہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا تو وہ بولا ہاں تم شاید بھول رہی ہو کہ جہاں تمہارے گریز کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے میرے اختیار کی حد شروع ہوتی ہے۔ ہو خوش فہمیوں کی دنیا سے نکل آئیے مسٹر زمائر۔ یہی تو میں بھی تمہیں کہہ رہا ہوں، وہ مسکرا کر بولا تو حوریہ نے کہا اچھا یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ خوش فہمی میں کون مبتلا ہے۔ ہاں وقت تو بتائے گا، اور مس حوریہ شاہ وہ وقت دور نہیں۔ زمائر شاہ کا لہجہ ٹھوس اور بڑا ہی کانفیڈنس والا تھا۔ دیکھ لیتی ہوں میں بھی، یہ کہہ کر حوریہ شاہ نے رنگ اتار دی تو زمائر شاہ نے سیلز مین سے کہا یہ بھی پیک کر دیں، اور ایک نظر گلاس وال کے پار ڈالی جہاں حوریہ شاہ غصے بھرے چہرے کے ساتھ مریم کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کا بایاں ہاتھ ابھی تک جل رہا تھا۔ ہیلو مس حوریہ آپ اور یہاں؟ ایک جانی پہچانی آواز پر وہ چونکی، اس کے لبوں پر خود بخود مسکراہٹ پھیل گئی۔ ویل یہ سوال تو مجھے کرنا چاہیے۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہیں، یہ ایک حسین اتفاق ہے، شمیل خان نے اس سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا جواب تو یہی ہو سکتا ہے، ویسے آج کل بھی یہ حسین اتفاق کچھ زیادہ نہیں ہونے لگے؟ کیوں آپ ان اتفاقات کو حسین کیوں سمجھتے ہیں؟ حوریہ نچلے لب کا گوشہ دانتوں میں دباتے ہوئے مسکرا کر بولی ویل یہ تو آپ آئینے سے پوچھیں، وہ مجھ سے بہتر بتا سکتا ہے آپ کو۔ شمیل کی بات پر وہ بے ساختہ کھلکھلائی تھی۔ اس کے دائیں گال میں پڑنے والا ڈمپل کچھ اور گہرا ہو گیا تھا۔ مسٹر شمیل خان میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ مجھے تعریف کروانا بالکل پسند نہیں۔ ہاں لیکن مجھے تو تعریف کرنا پسند ہے، وہ فوراً جواب دے کر بولا۔ اچھا صالحہ آنٹی سے کوئی رشتہ داری ہے آپ کی؟ شمیل خان نے بات بدل کر پوچھا تو حوریہ نے کہا نہیں وہ تو میرے فرینڈ کی آنٹی ہیں۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ کبھی بھی اس پارٹی میں نہ آتی اگر زوبی اسے اتنا نہ کہتی۔
اس نے سعدیہ سے بھی آنے کا کہا مگر سعدیہ نے صاف منع کر دیا۔ زوبی نے اسے بار بار بلایا تھا اور پھر اس کی صالحہ آنٹی نے بھی خود اسے پارٹی میں آنے کے لیے فون کیا تھا۔ بھائی زوبی کہہ رہی تھی کہ میری فرینڈ بڑی انا پرست اور خوددار ہے، صرف میرے بلانے سے نہیں آئے گی، تو تبھی میں نے فون کر لیا۔ صالحہ آنٹی کی بات سن کر حوریہ نے کہا، نہیں آنٹی ایسی کوئی بات نہیں، میں نے تو زوبی سے کہہ رکھا ہے کہ وہ جب چاہے جسے چاہے پارٹی میں انوائٹ کر سکتی ہے۔ اب تم آ رہی ہو نا پارٹی میں؟ صالحہ آنٹی نے پوچھا تو وہ بولی، جی ہاں میں ضرور آؤں گی۔ اور اب وہ یہاں موجود تھی۔ یہ ایک مکس گیدرنگ تھی، شہر کی کریم یہاں موجود تھی۔ زوبی اسے چھوڑ کر خود نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ تبھی شمیل خان وہاں آ دھمکا تھا۔ شمیل خان کے ساتھ وہ خاصی دیر بیٹھی رہی مگر نہ جانے کیوں عجیب سی گھٹن کا احساس ہونے لگا تھا اسے۔ وہ چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے لوگوں کو دیکھ کر اکتانے لگی تھی۔ فیشن کے نام پر بے حیائی زوروں پر تھی۔ ماحول خاصا بے باک تھا، سبھی کچھ اوپن تھا۔ کافی ٹائم ہو گیا ہے، مجھے اب چلنا چاہیے۔ گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے اس نے کہا، 11:15 بج چکے تھے۔ کیوں ابھی سے؟ میرا مطلب یہ پارٹی تو رات گئے تک جاری رہے گی، ابھی تو نائٹ غزل بھی ہونی ہے۔ شمیل خان نے اسے روکتے ہوئے کہا تو وہ بولی، نہیں پر مجھے چلنا چاہیے۔ اس نے زوبی کی تلاش میں نگاہیں ادھر ادھر دوڑائی، تبھی وہ سامنے سے اسے آتی دکھائی دی۔ کہاں رہ گئی تھی یار، کیسی میزبان ہو تم؟ سوری یار حوریہ، مجھے آنٹی نے بلایا تھا تو تم یہ بتاؤ کہ تم بور تو نہیں ہوئی نا؟ مجھ سے خاصی بہتر کمپنی مل گئی تھی تمہیں۔ زوبی نے ایک مسکراتی ہوئی نگاہ شمیل پر ڈال کر کہا، اچھا زوبی اب میں چلوں گی، مجھے کافی دیر ہو گئی ہے۔ ارے اس وقت تم ہاسٹل جاؤ گی؟ رہنے دو، آج رات یہیں رک جاؤ۔ زوبی نے کہا تو حوریہ نے فوراً نام میں سر ہلایا، نہیں بھائی مجھے تو ہر صورت ہاسٹل جانا ہے۔ اتنی رات کے اکیلی کیسے جاؤ گی تم؟ شمیل تم حوریہ کو ڈراپ کر دو گے؟ زوبی نے کہا تو شمیل نے کہا، بالکل میں تو حاضر ہوں اس کام کے لیے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکا تھا۔ میرا خیال اس کی ضرورت نہیں، یہ گاڑی ہے میرے پاس۔ یار اتنی رات کے تنہا مت جاؤ نا، شہر کے حالات کا کوئی بھروسہ نہیں۔ زوبی کے کہنے پر اسے ماننی ہی پڑی تھی۔ میں تمہاری گاڑی صبح لیتی آؤں گی، اوکے ڈونٹ وری۔ زوبی سے مل کر وہ شمیل خان کی گاڑی میں آپ کر بیٹھی۔ گاڑی میں کچھ دیر خاموش رہی۔ حوریہ نے ایک نظر شمیل پر ڈالی تو وہ خاصی سنجیدگی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ مس حوریہ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ شمیل خان کی آواز نے خاموشی کو توڑا۔ کیا آپ شاعری کی زبان سمجھتی ہیں؟ جی میں سمجھی نہیں۔ کہتے ہیں کہ شاعری جذبات اور احساسات کو بیان کرتی ہے۔ ہاں میں نے بھی سنا تو یہی ہے۔ اوہ دیٹس گڈ۔ یہ بات سن کر شمیل خان نے فوراً میوزک پلیئر آن کر دیا۔ دھیمے سروں میں اس گانے کے بول گاڑی میں گونجنے لگے۔ ہم گھوم چکے بستی بن میں، ایک آس کی پھانس لیے من میں، کوئی ساجن ہو کوئی پیارا ہو، کوئی دیپک ہو کوئی تارا ہو، جب جیون رات اندھیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ شمیل خان نے ایک نظر حوریہ پر ڈالی۔ وہ سنجیدہ سی شکل بنائے بیٹھی تھی۔ ہاسٹل کا گیٹ سامنے تھا۔ گاڑی رکی تو شمیل نے میوزک پلیئر بھی آف کر دیا۔ مس حوریہ آپ نے جواب نہیں دیا مجھے۔ وہ اترنے لگی تو حوریہ نے کہا، آپ نے کچھ جلد بازی سے کام نہیں لیا ویسے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ میں پہلے ہی کافی دیر کر چکا ہوں۔ اوہ لیکن چند ملاقاتوں میں آپ یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ فیصلہ تو کب کا ہو چکا ہے، اظہار کا موقع آج ملا ہے۔ نہیں مسٹر شمیل، کسی کو جانے پرکھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ حوریہ نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا تو شمیل خان نے کہا، مجھے آپ کو جتنا جاننا تھا جان لیا۔ ہاں آپ اپنی تسلی ضرور کر لیجئے، مجھے کوئی جلدی نہیں۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر اتر گئی۔ شمیل خان گاڑی موڑ چکا تھا۔ وہ اندر آئی تو سعدیہ ابھی تک جاگ رہی تھی۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ کیسے سوتی تمہارے بغیر، تم نے اتنی دیر کر دی آنے میں۔ ہاں یار ابھی تو پارٹی شروع ہوئی تھی۔ حوریہ دوپٹہ ایک طرف رکھ کر جیولری اتارنے لگی۔ یار وارڈن نے اگر ارے کوئی بات نہیں، وارڈن زوبی کو جانے والی ہیں، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں، انہوں نے پہلے ہی اجازت لے لی تھی۔ حوریہ نے اس کی بات کاٹ کر کہا تو سعدیہ خاموش رہی۔ تم بہت بدل گئی ہو حوریہ۔ سعدیہ یہ بات کہنا چاہتی تھی مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر خاموش رہی۔
حوریہ کپڑے چینج کر کے آئی اور بیڈ پر بیٹھتے اسے پکارا، سعدیہ، اگر کوئی ایسا شخص جو ہر طرح سے آپ کے معیار پر پورا اترتا ہو اور آپ کو پروپوز کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ حوریہ نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہا تو سعدیہ چونک کر بولی، کیا مطلب؟ یار میں نے کون سی کوئی بڑی مشکل بات کر دی، سمپل سی بات پوچھی ہے۔ ویل اگر سٹینڈرڈ پر پورا اترتا ہو تو فوراً جواب ہاں میں دے دینا چاہیے، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ سعدیہ نے اسے جواب دیتے ہوئے پوچھا تو حوریہ نے کہا، ویسے ہی بس دل میں آئی تو پوچھ لیا۔ حوریہ کے بات پر سعدیہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر وہ بھی کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ فیصلہ تو کب کا ہو چکا، مجھے آپ کو جتنا جاننا تھا جان لیا، میں پہلے ہی کافی دیر کر چکا ہوں۔ شمیل خان کی باتیں سن یاد کر کے حوریہ کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اونچا لمبا، بہت شاندار تو نہیں مگر ہینڈسم سا وہ شخص جس کے لبوں پر ہر وقت ایک مسکراہٹ رہتی تھی، وہ اس کا طلبگار تھا۔ ویل مینڈ اور ڈریسنگ کتنی غضب کی کرتا ہے، وہ سوچ رہی تھی، اور ضمائر شاہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا سراپا نظروں کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ بھی خوبصورت تھا، دولت، پرسنالٹی، ان تمام چیزوں میں ضمائر کا پلڑا بھاری تھا، مگر شمیل خان، اس کے بات کرنے کا طریقہ اسے سب سے اچھا لگا۔ اسے لگا کہ شمیل خان کے سامنے ضمائر شاہ کچھ بھی نہیں۔ اس کے لب خود بہت گنگنانے لگے، ایک بار کہو۔ اس نے یہ سوچتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ اگلی صبح سعدیہ کے جھنجھوڑنے پر وہ اٹھی۔ حوریہ اٹھو، یونیورسٹی نہیں جانا کیا؟ اوف، اتنی جلدی صبح ہوگی، تم جاؤ، میرا موڈ نہیں۔ موڈ کی بچی، سر ہاشمی کو پریکٹیکل چیک کروانا ہے، چلو اٹھو۔ یار کیا مصیبت ہے یہ۔ حوریہ برا سا منہ بناتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سارا دن کالج میں بور گزرا، زوبی بھی نہیں آئی تھی۔ حوریہ یونیورسٹی سے آتے ہی سو گئی اور شام میں اٹھی تو زوبی آ گئی۔ ہیلو، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ وہ حوریہ کے برابر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ فرصت مل گئی تمہیں آنے کی؟ حوریہ نے اسے شکوہ کیا تو وہ بولی، یار کیا کرتی، آنٹی آنے بھی نہیں دے رہی تھی اب بھی۔ خیریت، وہ بڈھی روح نظر نہیں آ رہی؟ زوبی نے سعدیہ کا مذاق اڑانے والے انداز میں پوچھا تو حوریہ کو برا لگا، مگر وہ بولی کچھ نہیں۔ ہاں وہ تھوڑا لائبریری تک گئی ہے۔ یار حوریہ تمہاری اس سے فرینڈ شپ کیسے ہوگی؟ مجھے تو وہ عجیب سی لڑکی لگتی ہے، ہر وقت بس اسٹڈیز اسٹڈیز اسٹڈیز، کوئی اور کام نہیں کرتی کیا وہ؟ اسے چھوڑو زوبی، تم سناؤ کیا کرتی رہی سارا دن؟ میں تو بس عیش مزے سے 1 بجے تک سوتی رہی۔ رات 4 بجے کے قریب پارٹی ختم ہوئی تو سارے فری ہوئے تھے، قسم سے ابھی تک تھکن باقی ہے۔ زوبی انگڑائی لیتے ہوئے ایک دم سیدھی ہوئی تھی۔ حوریہ تم نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ تم شمیل کو جانتی ہو؟ کیسے بتاتی، مجھے کیا معلوم کہ وہ تمہارا رشتہ دار ہے؟ رشتہ دار تو نہیں ہے میرا وہ۔ اچھا پھر کون ہے وہ؟ حوریہ نے سے پوچھا تو وہ بولی، یار دراصل صالحہ آنٹی کی اس کے ممی سے اچھی خاصی فرینڈ شپ ہے نا، اگرچہ اب تو اس کی ممی کی ڈیتھ ہو چکی ہے، مگر صالحہ آنٹی کسی بھی فنکشن یا پارٹی میں اسے انوائٹ کرنا نہیں بھولتی، انہوں نے اسے بیٹا بنایا ہوا ہے۔ اوہ آئی سی۔ ویسے تم نے بتایا نہیں کہ شمیل کو کیسے جانتی ہو تم؟ زوبی کے پوچھنے پر اس نے مختصراً اپنی اتفاقیہ ملاقاتوں کے بارے میں بتایا۔ ویسے یار ایک بات تو ہے، بندہ تو بڑا شاندار قسم کا ہے نا۔ زوبی نے ایک سرد آہ بری تو حوریہ مسکرا دی۔ تو پھر لائن ملاؤ نا۔ ارے کیسے لائن ملاؤں، وہ تو مجھے گھاس بھی نہیں ڈالتا، لائن کہاں ملائے گا؟ ہاں البتہ مجھے خطرے کی بو تو ضرور آ رہی ہے۔ وہ حوریہ کو مانی خیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ کیا مطلب، کیا کہنا چاہ رہی تم؟ حوریہ نے گھبراہٹ نہ ظاہر ہونے دی تھی اپنی۔ بس کرو، اتنی بھی بھولی نہیں ہو تم کہ تم میری بات سمجھ نہ پاؤ۔ اوف زوبی، تم پتہ نہیں کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی یار۔ اچھا پورے 6 فٹ کا بندہ تم نے اپنے قابو میں کر لیا اور مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ زوبی کی بات پر حوریہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے شمیل نے سب کچھ بتا دیا ہے، وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، وہ مجھ سے کوئی بھی بات نہیں چھپاتا۔ بہت پریشان ہے بیچارہ یہ سوچ کر کے نہ جانے تمہارا کیا جواب ہوگا۔ زوبی نے ہنستے ہوئے بتایا تو حوریہ نے کہا، یار زوبی میں خود بھی فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ مجھے کس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ ارے ویری سمپل یار، تم کہو قبول ہے، وہ کہے گا آئی لو یو، جواب میں تم شرما کر مسکرا دینا، قاضی کا انتظام میں کر دوں گی اور پھر شہزادہ شہزادی ہنسی خوشی رہنے لگیں گے، سمپل۔ زوبی پکو مت یار۔ ہو یعنی کہ آگ دونوں طرف برابر کی لگی ہوئی ہے۔ حوریہ کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر زوبی نے اسے چھیڑا۔ اسی لمحے حوریہ کے موبائل کی بیپ ہونے لگی۔ وہ حویلی کا نمبر دیکھ کر بولی، السلام علیکم بی بی جان۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔
آپ کیسی ہیں بیوی جان؟ اچھی ہوں. تمہیں تو فرصت ملتی نہیں کہ 2 گھڑی ماں سے بات کر لو. ماں کے کہنے پر وہ شرمندہ ہوگی. واقعی وہ خاصی لاپرواہ ہو گئی تھی. کئی دنوں وہ فون بھی نہیں کرتی تھی. سوری بیوی جان، میں تھوڑا بیزی تھی. ایگزامز ہونے والے ہیں نا. اچھا ٹھیک، دیکھو 1-2 روز میں تم گھر آؤ. گھر؟ لیکن کیوں؟ ارے تم کچھ گھر کی خبر بھی رکھو، کچھ تو پتہ چلے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. بیوی جان آج اسے شرمندہ کرنے پر تلی ہوئی تھی. سنو، اس جمعرات کو مریم اور دعا کو مایوں بٹھانا ہے. کچھ اور رسمیں وغیرہ بھی کرنی ہے تو تم بس آ جاؤ. لیکن بیوی جان ابھی تو جمعرات میں 2 دن باقی ہیں. میں بدھ کو آؤں گی. کیا مطلب بچے؟ اکلوتے بھائی کی خوشی ہے، اس میں بھی مہمانوں کی طرح تم آؤ گی. لوگ کیا کہیں گے؟ ہاں، خود سلمان کا دل بھی خراب ہوگا. کیا ادا کینیڈا سے آگے اور مجھ سے کانٹیکٹ بھی نہیں کیا؟ اس نے افسردہ لہجے میں شکوہ کیا. تو بیوی جان نے کہا، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں. وہ بیچارہ تو کل شام سے تمہیں فون کر کے تھک گیا ہے. تمہارا موبائل شاید بند تھا، ہاسٹل کا نمبر خراب تھا شاید. بیوی جان کے کہنے پر اسے شرمندگی ہوئی. اچھا تم آ رہی ہو نا پھر؟ ہاں بیوی جان ٹھیک ہے، میں کل آ جاؤں گی. کل کیوں؟ آج ہی آ جاؤ. زمائر شاہ اس وقت شہر میں ہے. میں نے اسے ابھی فون کیے دیتی ہوں، وہ تمہیں لے آئے گا. نہیں بیوی جان، میں خود آ جاؤں گی نا، کسی کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں. اس کا لہجہ زمائر شاہ کا نام سن کر فوراً کڑوا ہو گیا تھا. کیوں؟ اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ تم اپنی تیاری کرو، شام تو ہونے والی ہے، وہ نکلنے والا ہوگا. میں اسے فون کرنے لگی ہوں. اچھا خدا حافظ. بیوی جان نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا. زوبی نے پوچھا، کس کا فون تھا؟ امی کا فون تھا یار. اچھا تو تم کہیں جانے کی بات کر رہی ہو؟ ہاں، مجھے اپنے گاؤں کے لیے آج ہی نکلنا ہوگا. اوہ، تو واپس کب ہوگی؟ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے سنڈے تک آ جاؤں. اوہ نو، اس کا مطلب مجھے بھی گھر جانا پڑے گا. کیا مطلب؟ بھائی تمہارے بغیر مجھے مزہ نہیں آئے گا نا، تو اس لیے میں بھی اپنے گھر جا رہی ہوں. زوبی نے پیار سے حوریہ کے گلے میں باہیں ڈالی تو وہ مسکرا دی. زمائر شاہ کو آدھا گھنٹہ انتظار کروانے کے بعد وہ نیچے آئی تھی. زمائر شاہ جانتا تھا کہ حوریہ نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہوگا، مگر اس کے آنے پر اس نے خوشی سے کہا، ہیلو کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں میں. وہ بے نیازی سے کہتی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی. بیگ باہر ہی رکھا تھا. زمائر نے بیگ اٹھا کر ڈکی میں رکھا. اس وقت حوریہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب زمائر شاہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھایا اور آسانی سے اسے فرنٹ سیٹ پر دھکیل دیا. یہ سب کچھ اتنا اچانک تھا کہ ایک لمحے کو تو وہ کچھ بول بھی نہ پائی. گاڑی سٹارٹ ہو چکی تھی. تبھی زمائر شاہ نے کہا، کیا مجھے بار بار یہ یاد کروانا پڑے گا کہ تمہاری جگہ پیچھے نہیں، یہاں ہے میرے برابر؟ اس کی نظریں ونڈ سکرین پر تھی. حوریہ رخ موڑے بیٹھی رہی. اس طرح رخ موڑ کر بیٹھنے سے بات کا جواب نہ دے کر تم کیا سمجھتی ہو کہ تم مجھ سے فرار ہو جاؤ گی؟ اگر ایسا ہے تو تم سخت غلط فہمی کا شکار ہو حوریہ شاہ. زمائر کی بات پر حوریہ نے ایک جھٹکے سے اس کی طرف موڑ کر کہا، انسان کو اتنا بھی خوش فہم نہیں ہونا چاہیے کہ بعد میں حقیقت کا سامنا نہ کر سکے. اس کا لہجہ انتہائی تلخ اور کاٹ لیے ہوئے تھا، مگر وہ مسکرایا جیسے کسی بچے کی نادانی پر بڑے ہنستے ہیں. یار تم اس طرح جل کڑ کر کیوں اپنا خون جلاتی رہتی ہو؟ اس کی وجہ بھی آپ ہی ہیں. وہ چیخ کر بولی. لو، تم ہر بات میں مجھے ہی قصوروار کیوں ٹھہراتی ہو؟ ہاں. وہ پھر سے مسکرا کر بولا، تم سے شاید کسی نے غلط کہا ہے کہ تم غصے میں بہت خوبصورت لگتی ہو. وہ جتنے پرسکون انداز میں گفتگو کر رہا تھا، حوریہ شاہ اتنے ہی غصے میں تھی. اس نے بیزاری سے پہلو بدلا. ان کی حویلی شہر سے 3-4 گھنٹے کی دوری پر تھی. اف، ابھی تو 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا. حوریہ نے گھڑی پر نگاہ ڈالی. پھر تھوڑی دیر کے خاموشی کو توڑتے ہوئے زمائر شاہ نے پوچھا، تمہارے 2 سیمسٹر باقی ہیں نا ابھی؟ آپ سے مطلب؟ اس نے الٹا جواب دیا. زمائر شاہ کو اس کا جواب غصہ دلا گیا، مگر اس نے کنٹرول کیا. خیر، مطلب تو مجھے تم سے ہی ہے. وہ مانی خیزی سے مسکرا کر بولا، میں تو اس لیے پوچھ رہا تھا کہ تاکہ جان سکوں کہ مزید کتنا انتظار کرنا پڑے گا مجھے. وہ جان بوجھ کر ایسی بات کہتا تھا جو حوریہ کو سر سے پیر تک آگ لگا دیتی تھی. نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سرخ ہو چکی تھی. دیکھے، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ مجھے یہ سب بالکل پسند نہیں. اچھا، تو پھر کیا پسند ہے وہی بتا دو.
زمائر شاہ مسکرا کر بولا تو حوریہ کی جان جل کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ اوہ شٹ، لگتا ہے پانی ختم ہو گیا ہے، وہ منہ ہی منہ میں بولتا اترا۔ واقعی گاڑی کا پانی ختم ہو چکا تھا۔ وہ لوگ اس وقت سنسان سے علاقے میں تھے، دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ کیا ہوا؟ حوریہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا تو وہ بولا گاڑی میں پانی ختم ہو چکا ہے۔ اوہ اب کیا ہوگا؟ تم یہیں بیٹھو، میں پانی لے کر آتا ہوں کہیں سے۔ اس نے ڈکی میں سے خالی بوتل نکالی تو حوریہ نے کہا میں بھی ساتھ چلوں گی۔ وہ تنہا بیٹھنے کے خیال سے گھبرا گئی تھی کیونکہ شام کے اندھیرے اپنے پر پھیلا رہے تھے، ہر طرف سناٹا تھا، صرف ہوا چل رہی تھی۔ ارے رہنے دو، تم کہاں خوار ہوتی پھرو گی میرے ساتھ؟ مجھے یہاں تنہا نہیں بیٹھنا، میں آپ کے ساتھ آ رہی ہوں۔ اس سمے زمائر شاہ کو وہ ایک چھوٹی سی بچی لگی جس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ اوکے آ جاؤ۔ گاڑی کو لاک کر کے وہ دونوں نکل کھڑے ہوئے۔ کچھ ہی دور چلے ہوں گے کہ حوریہ کا پیر کسی پتھر سے ٹکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گر جاتی، زمائر شاہ نے اپنا بازو آگے کر کے اسے تھام لیا تھا۔ اس اچانک آفت پر وہ بھی لڑکھڑایا تھا مگر پھر سنبھل گیا تھا اور اس نے حوریہ کو بھی سنبھال لیا تھا۔ حوریہ سٹ پٹا کر فوراً اس سے دور ہوئی۔ اب اگر گرنے کا ارادہ ہو تو پہلے سے بتا دینا، میں پھر سے سنبھال لوں گا، وہ شرارت بھرے لہجے میں بولا۔ پلیز واپس چلیں، میں تھک چکی ہوں۔ 10-15 منٹ چلنے کے بعد وہ بولی تھی۔ واپس جا کر کیا کریں گے؟ گاڑی تو چلے گی نہیں، اب رات گاڑی میں تو نہیں گزاری جا سکتی تھا۔ ہاں مگر میں اور نہیں چل سکتی۔ حوریہ ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ علاقہ خاصا پتھریلا تھا اور دور کہیں خاردار جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ چلو ایسا کرتے ہیں، کوئی بستی تلاش کرتے ہیں، وہ لوگ ہمیں شادی شدہ سمجھ کر ایک رات کے لیے پناہ تو دے ہی دیں گے نا۔ زمائر شاہ کا لہجہ بے حد شرارت بھرا تھا۔ حوریہ نے برا سا منہ بنا کر اس کی طرف دیکھا۔ فلموں اور کہانیوں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ زمائر شاہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تو حوریہ بولی مسٹر زمائر شاہ، کہانی اور حقیقت میں بہت فرق ہوتا ہے، بس اب واپس چلیں۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو ٹھیک ہے، گاڑی میں بھی رات گزارنے کا میں کوئی مسئلہ تو نہیں، ایک ایڈونچر سے ہی یہ۔ وہ بھی ہاتھ جھاڑتا ہوا اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ ارے میرے بیگ میں منرل واٹر کی 2 بوتلیں پڑی ہیں۔ گاڑی تک پہنچ کر حوریہ کو یاد آئے تو زمائر شاہ کا جی چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ اب میں سمجھا، ویسے بھی لیڈیز کو یوں ہی بیوقوف تو نہیں کہا جاتا نا۔ وہ گاڑی کا لاک کھولنے لگا تو حوریہ نے غصے میں اس کی طرف دیکھا۔ وہی اس کی روایتی مردوں والی سوچ تھی، خود کو بڑا سمجھنا اور عورت کو کم تر۔ وہ محض سوچ کر رہ گئی تھی۔ دوسری طرف اندھیرا بھی پھیل چکا تھا۔ بڑی مشکل سے آدھے گھنٹے کا سفر باقی تھا۔ زمائر شاہ نے ایک نظر حوریہ پر ڈالی جو سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے نہ جانے کب سو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی جو اسے اپنی طرف کھینچتی تھی۔ کتنی اپنی سی لگتی تھی یہ سر پھری لڑکی۔ زمائر نے گہری سانس خارج کی۔ وہ جانتا تھا کہ حوریہ اس سے بری طرح بدگمان تھی، محض اس لیے کہ وہ شاہ فیملی کے سب مردوں سے نفرت کرتی تھی۔ ان کی حاکمیت پسندی سے وہ خار کھاتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ حویلی پہنچ چکے تھے۔ حوریہ ابھی تک بے خبر سو رہی تھی۔ اس کے سینے پر دوپٹہ نہ جانے کب کا ڈھلک کر گود میں آ گرا تھا۔ زمائر شاہ نے بڑی احتیاط سے اس کا دوپٹہ ٹھیک کیا اور دھیرے سے اس کا کندھا ہلائے تو وہ چونک کر اٹھی۔ اٹھ جائیے محترمہ، گھر کب کا آ چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی سے اتر گیا تو ملازمین اس کی طرف لپکے۔ سب نے دھڑا دھڑ ان سب دونوں پر سلامیاں بھیجی تھی۔ سر کے اشارے سے جواب دیتا وہ آگے بڑھ گیا اور حوریہ اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہوئی۔ یہ دیکھ کر ساری تھکن جاتی رہی کہ سب لوگ اس کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ سب سے ملنے کے بعد اس نے دعا کے بارے میں پوچھا۔ مریم دعا کہاں ہے؟ وہ اس کی طبیعت خراب ہے تو وہ سو رہی ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ حوریہ ایک دم بے چین ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں، شاید اس کے سر میں درد ہے اور فلو بھی ہو گیا ہے۔ بی بی جان، ادا سلمان گھر پر نہیں ہے کیا؟ اس کے پوچھنے پر ہادیہ بابی فوراً بول پڑی۔ اگر ادا سلمان گھر پر ہوتے تو مریم بی بی اس وقت کسی کونے میں دبکی ہوتی۔ ان کے جواب پر مریم کے چہرے پر ڈھیروں گلال سمٹ آیا تھا۔ ارے ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ حوریہ بھی یہ بات سن کر مسکرائی تھی۔ اچھا سنو، باقی باتیں بعد میں کر لینا، تم تھکی ہوئے آئی تو جا کر آرام کرو، اور مریم بیٹے زمائر کے لیے بھی چائے بنوا کر بھجواؤ۔ ماں جی اس کے ساتھ ساتھ مریم سے بھی مخاطب تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر وہ سب سے مل سکی تھی۔ السلام علیکم، اس نے سب کو سلام کیا۔
تو حیات شاہ نے بیٹی سے پیار کرتے ہوئے وعلیکم السلام کہا۔ کیسی ہو میری بیٹی؟ میں بالکل ٹھیک، وہ سرد محرف سے کہتے ہوئے بیٹھ گئی تھی۔ سبھی موجود تھے سوائے دعا اور مریم کے۔ دعا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ وہاں موجود نہیں تھی، اور مریم سلمان شاہ کی موجودگی کی وجہ سے نہیں تھی۔ زمائر شاہ، تمہارا کام تو ٹھیک جا رہا ہے نا؟ حیات شاہ نے پوچھا تو زمائر شاہ نے حال ہی میں کراچی میں نئی فیکٹری لگائی تھی۔ چونکہ ناشتے کے وقت گھر کے سبھی افراد موجود ہوتے تھے، اس لیے حیات شاہ اسی وقت سب کی سرگرمیوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ بقول حوریہ کے وہ سب کی رپورٹ لیا کرتے تھے۔ دادا صاحب، میں سوچ رہا ہوں کہ کراچی شفٹ ہو جاؤں۔ نیا نیا بزنس ہے، زیادہ وقت دینا پڑتا ہے، یوں آنے جانے میں خاصا وقت بھی برباد ہو جاتا ہے۔ اس کی بات پر حیات شاہ نے سوچ بھرا ہنکارا بھرا۔ عنایت شاہ، ہاریوں کے قتل والے مسئلے کا کیا بنا؟ وہ ابتائے جان سے مخاطب تھے۔ حوریہ ان کی باتوں سے چڑ گئی تھی۔ خالصتاً گھریلو ماحول میں یہ کاروباری مسئلے ڈسکس کرنا کہاں کا اصول ہے؟ اس کا ناشتے سے جی اٹھ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ گئی، سوائے زمار شاہ کے کوئی بھی اس کی طرف نہیں مڑا تھا۔ وہ سر جھٹک کر ناشتے میں مصروف ہو گیا تھا۔ دعا، کیسی ہو تم؟ جانے کتنے لمحے وہ دعا کے گلے لگ کر کھڑی رہی۔ بس جی رہی ہوں، سانسیں گن رہی ہوں میں اپنی۔ کیوں دعا، کیوں؟ تم انکار کیوں نہیں کر دیتی اس رشتے سے؟ اگر میری جگہ تم ہوتی تو کیا تم انکار کر دیتی؟ دعا نے اس سے پوچھا تو وہ بولی، ہاں بالکل۔ اچھا، تو دادا سائیں، ان کا کیا کرتی تم؟ یار تم سب ان سے اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے؟ جان سے مار دیں گے نا تو مار دیں، ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو حوریہ، مگر میں تمہاری طرح بہادر نہیں۔ دعا کے لہجے میں عجیب سی بے بسی تھی۔ ہاں تو اپنے اندر ہمت پیدا کرو، اس طرح گھٹ گھٹ کر جینے سے تو ایک بار ہی مر جانا بہتر ہے۔ دعا، دیکھو سکندر شاہ بالکل اچھا آدمی نہیں، وہ کسی طور پر بھی تمہارے لائق نہیں ہے یار، تم اسے انکار کر دو۔ ہاں حوریہ، میں جانتی ہوں کہ وہ اس لائق نہیں۔ جانتی ہو تو پھر بھی تم یہ زہر پینے پر راضی ہو؟ تم جیسی سلجھی ہوئی لڑکی کسی طرح بھی سکندر جیسے آوارہ شخص کے لیے کے جوڑ کی نہیں ہے۔ دعا، تم سمجھتی کیوں نہیں؟ حوریہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ حوریہ، تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم میرے بھائی کے بارے میں ایسی باتیں کرو؟ ہادیہ بابی نہ جانے کب وہاں آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ حوریہ کی بات پر وہ کنٹرول نہ کر سکی اور اندر آ گئی۔ دعا کے چہرے کا رنگ ایک دم بدلا تھا، جبکہ حوریہ پرسکون تھی۔ میں نہیں بلکہ پورا زمانہ یہ باتیں کرتا ہے، یہ کوئی ڈھکی چکی بات تو ہے نہیں، سبھی جانتے ہیں کہ آپ کا بھائی کس طرح کا انسان ہے۔ حوریہ، تم حد سے بڑھ رہی ہو اب، ہادی بابی غصے سے بولی۔ مگر میں تو صرف حقیقت بیان کر رہی ہوں بھابی۔ حوریہ کے اطمینان میں ذرا سا بھی فرق نہیں آیا تھا۔ اب جب کہ شادی میں صرف چند دن رہ گئے تو تم دعا کو ورغلانے آ گئی ہو؟ ہادی بابی نے غصے سے کہا تو وہ بولی، آپ کے بھائی کی قسمت اچھی ہے کہ اس پر ورغلانے کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دیکھتی ہوں میں بھی۔ ہادی بابی پیر پٹکتے واپس مڑ گئی۔ اپنا بھائی تو سب کو آب زمزم سے دھلا ہوا لگتا ہے نا؟ حوریہ، یہ تم نے کیا کیا یار، یہ اچھا نہیں ہوا۔ دعا کو نئی فکروں نے آن گھیرا تھا۔ اف دعا، تم بھی نا بس ذرا سی باتوں پر پریشان ہو جائے کرو۔ کیا کر لیں گی وہ؟ زیادہ سے زیادہ بڑے شاہ کو بتا دے گی نا تو بتا دے، اچھا ہے، ان کو بھی احساس ہو رہا کہ وہ کس قدر ظلم کر رہے ہیں تم پر۔ حوریہ کی بات الگ تھی، مگر ہوا بھی ایسا ہی کچھ تھا۔ ہادی بابی نے ڈائریکٹ حیات شاہ کو میں نے ان ساری باتیں کہہ سنائی تھی، وہ بلا اپنے بھائی پر بات کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ حوریہ کو اندازہ نہیں تھا کہ اپنائیت کا دم بھرتی ہادیہ بابی اس طرح کا کام بھی کریں گی۔ حیات شاہ نے اسے بلا بھیجا تھا۔ حوریہ، ہادیہ نے مجھے بتایا، کیا وہ صحیح ہے؟ حیات شاہ اس وقت اپنے کمرے میں اکیلے تھے۔ آپ بتائیں نا، کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ وہ الٹا ان سے پوچھنے لگی، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے خوفی سے گفتگو کرتی حوریہ شاہ کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کو گڑبڑا گئے تھے۔ آج تک ان کے بیٹوں نے بھی ایسی جرت نہیں کی تھی۔ تم کون ہوتی ہو صحیح غلط کا فیصلہ کرنے والی؟ حیات شاہ غصے سے بولی تو حوریہ نے کہا، دادا سائیں، اتنی عقل تو ہے ہم میں کہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہہ سکیں۔ ہماری آنکھوں پر نام نہاد انا اور روایت پرستی کی پٹی نہیں بندھی۔ حوریہ شاہ، تم گستاخی کی مرتکب ہو رہی ہو۔ حیات شاہ خونخوار لہجے میں بولے، نہیں دادا سائیں، میں صرف حقیقت بیان کر رہی ہوں، ایسی حقیقت جس سے آپ لوگ جانتے ہو بوجھتے ہوئے نظریں چراتے ہیں۔
بس اور نہیں. انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روکا. ہم تم سے بہتر جانتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. اگر تم میری پوتی ہو تو سکندر شاہ میرا نواسا ہے. ہمیں وضاحتیں دینے کی عادت نہیں. بس اتنا جان لو کہ آج کے بعد تم اس بارے میں کوئی بات نہیں کرو گی. لیکن دادا سائیں، وہ شخص کسی بھی طرح دعا کے لائق نہیں. جو شخص رشتوں کا احترام کرنا تک جانتا نہ ہو، وہ بھلا کس طرح قابل اعتبار ہو سکتا ہے؟ وہ انہیں کھل کر نہ بتا پائی کہ کس قدر گندی نظر رکھتا تھا وہ. حوریہ شاہ، ہمیں تو افسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اعلیٰ تعلیم کیوں دلوائی. شاید یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے. حیا شاہ کی یہ بات کہنے پر وہ افسوس سے میں گھری انہیں دیکھ کر رہ گئی. یہ صحیح تھا کہ خاندان کی تمام لڑکیوں میں ایک وہی تھی جو ماسٹرز کر رہی تھی. باقی سب تو انٹر یا گریجویشن تک ہی تعلیم حاصل کر پائی تھی. حوریہ اس بات سے یکسر لا علم تھی کہ اسے شہر بھیجنے کی پرزور حمایت پر سمائل شانی کی تھی. حیا شاہ کا محض اس لیے ڈھیلے پڑ گئے تھے کیونکہ اس کے ہونے والے شوہر کو کوئی اعتراض نہیں تھا. اور اگر تم چاہتی ہو کہ اپنی تعلیم مکمل کرو تو آج کے بعد ہمارے فیصلوں سے ٹکرانے کی کوشش بھی مت کرنا. اب تم جا سکتی ہو. حیا شاہ کی بات مکمل ہونے پر حوریہ دانت پیستی ہو باہر نکلائی. تو فیصلہ ہو چکا دادا سائیں. اب مجھ کو ہی ٹکرانا ہوگا آپ کے فیصلوں سے. اس سمے اس کی آنکھوں میں نفرت اور بغاوت تھی. اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھ کر جہاں ہادیہ بابی کے چہرے پر اطمینان کی لہر ابری تھی، وہیں دعا کا سکون غائب ہو گیا تھا. وہ کچھ دیر کو خوش فہم ہو چلی تھی کہ شاید حوریہ شاہ اس کا مقدمہ جیت جائے، مگر یہ محض ایک امید ہی تھی، ایک خوش گمانی، ایک آس، ایک دھوکہ تھا. حقیقت تو وہی تھی جو جانے کب سے منہ کھولے اس کا سکھ چین غارت کی ہوئی تھی. میں نے کہا تھا نا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا بولنے کا. وہ زخمی مسکراہٹ لبوں پر سجائے حوریہ سے بولی. حوریہ بنا کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. دوسرے دن مایوں اپٹن وغیرہ کی رسم ادا ہونے تھی. صبح سے ہی حویلی میں ہلچل مچی ہوئی تھی. درجنوں ملازمائیں پھرکی کی مانند کام میں مصروف تھی. اس کا جی چاہ رہا تھا کہ سب ہنگامے سے دور بھاگ جائے، مگر وہ مجبور تھی. پھر اپنا اکلوتے بھائی کی خوشی بھی تو تھی، وہ کیوں کر اس سے الگ رہ سکتی تھی؟ زرد اور میرون کنٹراسٹ کا شیفون کا سوٹ پہنے وہ بے حد پرکشش لگ رہی تھی. آئینے کے سامنے کھڑی وہ بے دلی سے میک اپ کر رہی تھی جب اس کا پرسنل سیل فون بج اٹھا. ہیلو. جی مس حوریہ، کیسی ہیں آپ؟ دوسری طرف شمیل خان تھا. ایک لمحے کو تو وہ حیرت زدہ رہ گئی. ہیلو حوریہ، آر یو دیر؟ شمیل خان نے دوبارہ پکارا تو وہ اپنے ہوش میں آئی. جی شمیل، آپ کو؟ ہاں، آپ کا نمبر مجھے کیسے ملا؟ یہی نا؟ شمیل نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا. زوبی سے لیا ہے بھائی. لیکن کیوں؟ بس دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر. آئی مس یو حوریہ. اس کا لہجہ جذبوں کی بھاری پن لی ہوا تھا. حوریہ دھیرے سے مسکرائی اور بولی. آپ ڈائلاگ اچھے بول لیتے ہیں. حوریہ، آپ جانتے ہیں کہ یہ ڈائلاگ نہیں. کیا آپ کو یقین ہے؟ ہاں بالکل، کیونکہ یہ دل کی اوگن ہے جس کی تپش دونوں طرف سے محسوس ہوتی ہے. مجھے تم اب یہ مت کہنا کہ میں دل کی باتیں جان لیتا ہوں. شمیل ایک دم آپ سے تم پر آ گیا تھا. اس کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی. اب اگر میں تمہاری ہنسی کی تعریف کروں گا تو تم کہو گی کہ میں بس صرف باتیں کر رہا ہوں. نہیں شمیل، پلیز مجھے شرمندہ تو مت کریں. اوکے، تو پھر کب آ رہی ہو تم واپس؟ پتہ نہیں. پلیز حوریہ، کچھ تو رحم کرو مجھ پر. بتاؤ نا کب آؤ گی تم؟ رحم کی بھیک تو ظالم سے مانگی جاتی ہے. میں ظالم تو نہیں. حوریہ نے اسے کہا تو وہ بولا. تم کتنی ظالم ہو کوئی یہ میرے دل سے پوچھے. مسٹر شمیل، آپ بہت بولتے ہیں. عشق میں لوگوں کی زبان بند ہو جاتی ہے، مگر میری تو بے لگام ہو گئی ہے. اف، کیسی بھی باتیں کرنے لگیا میں. حوریہ کے چہرے پر ایک دم گلابی رنگ آ گیا تھا. باہر سے دروازہ بجایا گیا. اس نے موبائل دور کرتے ہوئے پوچھا. کون ہے؟ حوریہ دی، آپ کو وڈی بی بی جی بلا رہی ہیں. باہر سے ملازمہ نے اسے پکارا تو وہ بولی. اچھا ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں. اور پھر شمائل خان کی طرف مڑ کر بولی. گڈ، تو تم آ رہی ہو نا؟ یہ میں نے کب کہا کہ میں آ رہی ہوں؟ ارے ابھی تو کہا. جی نہیں، وہ آپ کو نہیں، میں نے ملازمہ سے کہا تھا کہ میں باہر جا رہی ہوں. ہاں، ہم سے تو زیادہ نصیبوں والی آپ کی ملازمہ نکلی. شمیل نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا. اوکے، اب میں فون بند کرنے لگی ہوں.
چلیں ٹھیک ہے، میں پھر فون کروں گا، ٹیک کیئر۔ لائن ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر سرشاری کے عالم میں موبائل ہاتھ میں لیے کھڑی رہی۔ شمیل خان سے بات کر کے ساری بیزاری جاتی رہی تھی۔ وہ میک اپ کو فائنل ٹچ دیتی باہر چلی آئی تھی۔ دعا اور مریم کو رسم کے لیے اسٹیج پر بٹھا دیا گیا تھا۔ لڑکیاں ڈھولک کی تھاپ پر گیت گا رہی تھی۔ ملازمائیں مٹھائیوں کے ٹوکرے اٹھائے مہمانوں کا منہ میٹھا کروا رہی تھی۔ اس کے بعد کھانے کا بھی انتظام تھا۔ سارا دن وہ جتنی بوجھل رہی تھی، شمیل خان سے بات کرنے کے بعد اپنے اندر اتنی ہی تازگی محسوس کر رہی تھی۔ پھر اس نے ہر رسم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ حوریہ، کسی کو اب بھیج کر اندر سے پھولوں کے گجرے اور ہار وغیرہ اٹھاؤ، مہمان خواتین میں تقسیم کرنے ہیں۔ بی بی جان کے کہنے پر وہ ملازمہ کو آنے کا اشارہ کرتی آگے بڑھ گئی تھی۔ ملازمہ پھولوں کے گجرے اور ہاروں سے بھرا تھال اٹھائے باہر چلی گئی۔ چند گجرے نیچے گر کے وہ اٹھانے کو جھکی تو اسی لمحے ایک اور ہاتھ بھی گجروں کی طرف بڑھا تھا۔ حوریہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ اپنی تمام تر خوبصورتی سمیت زمائر شاہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کرنٹ تو اسے تب لگا جب زمائر شاہ نے بڑی آسانی سے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی کلائی میں گجرا سجا لیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ دوسرا گجرا بھی اس کی کلائی کی زینت بنائے، مگر حوریہ نے اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔ ارے تم مجھ سے یوں بھاگ رہی ہو جیسے میں کوئی غیر ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا تو حوریہ نے کہا، آپ میرے لیے نامحرم ہیں۔ اچھا، یہ غصہ کیا اسی بات کا ہے کہ میں ابھی تک نامحرم ہوں تمہارے لیے؟ زمائر شاہ کی بات پر اس کا جی چاہا کہ اسے قتل کر ڈالے۔ بالکل بھی نہیں، اس قسم کی گھٹیا سوچ نہیں ہے میری۔ مگر میری تو ہے۔ کمال ڈٹائی سے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی کلائی میں بندہ گجرا چہرے کے قریب لے جا کر گہری سانس لی اس نے۔ گویا موتی اور گلاب کی بھینی بھینی خوشبو اپنے اندر اتاری تھی زمائر شاہ نے۔ کتنے خوش فہم ہو تم زمائر شاہ، وہ ہاتھ چھڑا کر افسوس سے بولی۔ یہ خوش فہمی نہیں، حقیقت ہے، حالانکہ تم یہ اچھی طرح سے جانتی ہو۔ نہیں، میں چٹانوں سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتی ہوں، میں ٹکرا جاؤں گی سب سے۔ اس کا لہجہ پر عزم تھا جسے زمائر شاہ کے کہکے نے چٹکی میں اڑا دیا۔ وہ مزید تب گئی تو زمائر شاہ نے کہا، چہرے پہ میرے زلف کو بکھراؤ کسی دن، چہرے پہ میرے زلف کو بکھراؤ کسی دن، کیا روز گرجتے ہو، برس جاؤ کسی دن۔ اس کے لہجے کی گھمبیرتا نے حوریہ کو نظریں جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ آج پہلی بار وہ اس کے سامنے کھل کر آیا تھا۔ نہ جانے کس مٹی کی تم بنی ہو حوریہ، نہ جانے کس مٹی کے بنے ہو تم زمائر شاہ۔ گجرا اتار کر اس نے پھینکا اور چلی گئی، جبکہ زمائر شاہ ہر بار کی طرح اس بار بھی مسکرا کر سر نہیں جھٹک سکا تھا۔ ارے تم اتنی جلدی آ گئی؟ سادی یونیورسٹی سے لوٹی تو حوریہ کو دیکھ کر حیرانگی سے بولی تھی، تو کیا میں نہ آتی؟ ارے میں نے ایسا کب کہا؟ سادی اس کے گلے لگ گئی۔ میرا خیال تھا کہ اب شادی کے فنکشن نمٹا کر ہی آؤ گے تم۔ ارے نہیں، ابھی تو شادی میں 2 ہفتے پڑے ہیں۔ اوہ ریلی؟ اچھا، کیسا رہا فنکشن؟ فنکشن اچھا تھا۔ یہ بتاؤ کہ زوبی آ گئی کیا؟ حوریہ سرسری سے جواب دے کر زوبی کے بارے میں پوچھنے لگی۔ کیوں، وہ گئی کہاں تھی؟ اپنے گھر، اور کہاں؟ نہیں تو، وہ تو کہیں نہیں گئی۔ سادی نے اسے بتایا تو وہ بولی، اچھا حوریہ، یہ تو بتاؤ زمائر بھائی کا کیا حال ہے؟ کوئی ضرورت نہیں اس کا حال پوچھنے کی سادی، حوریہ نئے سرے سے تپ کر بولی۔ کیوں بھائی، آخر کو میرے جیجا جی ہیں وہ؟ سادی نے مسکرا کرتے اسے پوچھا۔ سادی اب بکو مت، یہ آئی بڑی جیجا کی کچھ لگتی؟ یار حوریہ، وہ سے تمہیں اتنا برا کیوں لگتا ہے؟ ایمان سے اگر وہ میرا منگیتر ہوتا نا تو… او ہیلو، میں خوشی سے راضی ہوں، تم اب چاہو تو اس کی منگیتر کے عہدے پر فائز ہو سکتی ہو، کر لو تم مجھ سے منگنی۔ حوریہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، واہ، بہت شکریہ آپ کے کھلے دل کا، مگر میں اس کی نہیں، اس جیسے کی بات کر رہی ہوں۔ پھر اس جیسا ملنا تو مشکل ہے، اللہ نے ایک ہی پیس ایسا بنایا ہے، اس جیسا۔ حوریہ ہنستے ہوئے طنزیاً مسکرا کر بولی۔ سعدیہ تو بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ پھر اسی شام زوبی بھی آ گئی۔ حوریہ سے ملتے وہ تھکتی نہ تھی۔ سعدیہ کو اس کی بناوٹی محبت سے سخت چڑ ہوتی تھی، مگر حوریہ نہ سمجھتی تھی اس کی محبت کو۔ زوبی نے اسے شمیل خان کی بیتابی کے قصے سنائے، جنہیں سن کر حوریہ کے لبوں پر دھیمی سی مسکان آ گئی تھی۔ یار مجھے تو مجبور ہو کر تمہارا نمبر دینا پڑا اسے، اس کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ زوبی نے اسے کہا۔ کیا مطلب، ایسے ہی خواہ حوریہ نے جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے کہا تو وہ بولی،
اب بنو مت میرے سامنے، مجھے پتا ہے کہ دونوں طرف سے آگ برابر کی لگی ہے۔ اچھا سنو، وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ زوبیہ نے کھلکھلاتے ہوئے کہا۔ ملنا چاہتا ہے لیکن کب؟ جب تم کہو تب۔ آج تو میں بہت تھکی ہوں یار۔ اٹس اوکے، کل کا پروگرام رکھ لیتے ہیں، ڈنر کا۔ نہیں، ڈنر ونر نہیں کرنا میں نے۔ اچھا چلو لنچ صحیح، لنچ کر لیتے ہیں۔ زوبی کے کہنے پر وہ چپ ہو گئی تھی۔ دوسرے دن وہ یونیورسٹی سے جلدی ہی واپس آ گئی اور کچھ ہی دیر بعد وہ زوبی کے ہمراہ ہوٹل میں موجود تھی۔ شمیل خان پہلے سے ہی وہاں آ چکا تھا۔ انہیں آتے دیکھ کر وہ مسکرا کر بولا، بڑا انتظار کروایا آپ نے۔ اس سے پہلے کہ حوریہ کچھ بولتی، زوبی نے کہا، محبت میں ہی تو انتظار کا مزہ آتا ہے شمیل صاحب۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو تم۔ اچھا تم لوگ بیٹھو نا۔ نہیں مجھے تو جانا ہے، حوریہ البتہ یہیں آپ کے پاس ہی ہے۔ زوبی کے کہنے پر حوریہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ زوبی تم کہاں جا رہی ہو؟ شمیل کے ساتھ تنہا بیٹھنے کے خیال سے وہ گھبرا گئی تھی۔ یار میں نے آنٹی کے ساتھ جانا ہے، کئی روز ہو گئے مجھے وہاں گئے ہوئے، وہ میرا انتظار کری ہوں گی۔ اوکے بائے۔ وہ فوراً ہاتھ ہلا کر چلی گئی۔ حوریہ وہیں پریشان سی کھڑی حالت میں رہ گئی تھی۔ بیٹھو نا حوریہ پلیز۔ شمیل کے کہنے پر اسے بیٹھنا ہی پڑا۔ پہلے لنچ یا باتیں؟ باتیں۔ اس کے کہنے پر شمیل خان ہنس پڑا۔ میری بےتابی کے قصے سنو گی؟ شمیل کے کہنے پر وہ نظریں جھکا گئی تو وہ بولا، میں سمجھا تھا کہ مجھے کبھی محبت ہو ہی نہیں سکتی حوریہ، مگر تم سے ملنے کے بعد جانا کہ عشق کیا ہوتا ہے، پیار کسے کہتے ہیں۔ شمیل کی بات پر حوریہ نے اپنی گھنی پلکیں اٹھائی۔ تم بھی کچھ بولو نا حوریہ، کچھ تو کہو۔ یہ کہتے ہوئے شمیل نے ٹیبل پر اس کے رکھے ہاتھ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھا تو حوریہ نے دھیرے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ میں کیا کہوں، سب کچھ تو تم نے کہہ دیا۔ ہاں مگر میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں حوریہ، کچھ تو بولو۔ میں کیا بولوں، آپ کو پتا ہے نا کہ لڑکیاں اظہار نہیں کرتی۔ حوریہ نے کچھ نہ کہہ کر بھی سب کچھ کہہ دیا تھا۔ تھینک یو سو مچ حوریہ۔ وہ ہلکا پھلکا سا ہو کر مسکرایا۔ میرا خیال ہے اب لنچ کر لیا جائے، میں تمہاری خوشی کے صبح سے کچھ کھا ہی نہیں پایا تھا۔ لنچ کرتے ہوئے دھیرے دھیرے اپنی بیتابیوں کے قصے بھی سنا رہا تھا، جبکہ حوریہ چپ چاپ سنتی رہی، جانے کیوں اسے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ لنچ کے بعد شمیل کا ارادہ اسے لانگ ڈرائیو پر لے جانے کا تھا، مگر حوریہ نے اسے منع کر دیا۔ شمیل پلیز، مجھے اس طرح ملنا جلنا یا لانگ ڈرائیو پر جانا اچھا نہیں لگتا۔ آج بھی میں زوبی کے کہنے پر آ گئی تھی، آئندہ پلیز یہ لنچ یا ڈنر وغیرہ کے بارے میں کوئی ضد مت کرنا۔ یعنی ملنے پر پابندی؟ ہاں بالکل، مجھے اس طرح ہوٹلنگ وغیرہ بالکل پسند نہیں۔ ہاں فون پر بات ہو سکتی ہے ہماری۔ تھینک گاڈ، تم نے تو کچھ تو خیال کیا میرا، ایسے ہی تو میں تمہیں ظالم نہیں کہتا۔ شمیل خان شوخی سے کہتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ شمیل کے ساتھ گزرا وقت حوریہ کے لیے بے حد اہمیت کا حامل تھا، سارا دن اس کا موڈ اچھا رہا۔ شام میں سعدی نے اسے پوچھا، خیریت تو ہے؟ آج تمہارا موڈ کافی اچھا لگ رہا ہے۔ ہاں ہے ایک بات، اس لیے۔ اچھا۔ سعدی نے مزید اس سے کچھ نہ پوچھا، اس کی عادت نہیں تھی کوئی بھی بات کی گہرائی میں جانے کی۔ حوریہ خود بھی ہر بات اسے بتا دیا کرتی تھی اور اب بھی یہی ہوا تھا، وہ رہ نہ سکی اور سعدیہ کو سب کچھ بتا دیا۔ شمیل سے ملاقات، اس کا پروپوز کرنا، لنچ وغیرہ وغیرہ۔ سعدیہ خاموش بیٹھی سنتی رہی۔ سعدیہ وہ بہت اچھا ہے یار، بہت نائس، ویل مینرڈ۔ وہ اظہار محبت بھی کرتا ہے تو عام انداز نہیں ہوتا اس کا۔ حوریہ نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، حوریہ میری بہن، کیا تم سمجھتی ہو کہ جو تم کر رہی ہو وہ صحیح ہے؟ ہاں آف کورس، بالکل صحیح ہے۔ تو کیا تمہارے گھر والے مان جائیں گے؟ ہاں سعدیہ، انہیں ماننا پڑے گا، میں خاموش رہ کر کوئی قربانی کا بکرا نہیں بنوں گی۔ اور وہ ضمائر بھائی، ان کا کیا؟ ارے چھوڑو اس کو، اس کی کسے پرواہ ہے؟ حوریہ نے نفرت سے کہتے ہوئے کہا۔ پھر بھی حوریہ، یوں آنکھیں بند کر کے کسی پر اعتبار کر لینا ٹھیک تو نہیں، پہلے پوری جانچ پڑتال تو کر لو۔ سعدی نے دوست ہونے کے ناطے اسے نصیحت کرنا ضروری سمجھا۔ یار سعدیہ، زوبی جانتی ہے اسے۔ اچھا، اور زوبی کو کون جانتا ہے؟ سعدی نے اس سے الٹا سوال کیا۔ کم آن سعدیہ، یہ نہ جانے تمہیں زوبی سے اتنی چڑ کیوں ہے، اتنی اچھی لڑکی ہو، اور اس کی صالحہ آنٹی سے بھی میں مل چکی ہوں، اچھی خاصی ڈیسنٹ خاتون ہے وہ۔
خیر تم جو بھی بہتر سمجھو حوریہ، میری تو خدا سے دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ سعدی نے اسے پیار سے دعا دیتے ہوئے کہا تو حوریہ نے اسے تھینک یو کہا۔ پھر شمیل کا فون تقریباً روز ہی آتا تھا۔ اس نے ایک دو بار ملنے پر ضد کی مگر حوریہ نے اسے منع کر دیا۔ بہرحال کچھ حدود تھی جو اس نے خود پر قائم کر رکھی تھی۔ شمیل کا خان کا برتھ ڈے تھا جو وہ اس کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتا تھا۔ حوریہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی جانا پڑا۔ فنکشن کا انتظام صالحہ آنٹی کے ہاں تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی کہ زوبی نے اس کی حیرت دور کی۔ یار حوریہ، دراصل صالحہ آنٹی نے شمیل کو اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے، اور جب سے شمیل کی ممی کی ڈیتھ ہوئی تو وہ اپنا برتھ ڈے صالحہ آنٹی کے گھر ہی سیلیبریٹ کرتا ہے۔ شیفون کے ریسٹ کلر کے لباس میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک اس دن خوبصورت لگ رہی تھی۔ یار میں اس وقت بری طرح جیلس ہو رہی ہوں، زوبی نے مسکرا کر کہا۔ شمیل اور صالحہ آنٹی استقبال کے لیے گیٹ پر موجود تھے۔ ہیپی برتھ ڈے، پھولوں کا بکے اور گفٹ اسے تھماتے ہوئے دھیرے سے مسکرا کر بولی۔ تھینکس، تم آ گئی، میرے لیے تو یہی سب سے بڑا گفٹ ہے۔ شمیل نے کیک کاٹا تو سب سے پہلے کیک اس کی طرف بڑھایا۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں وہ بری طرح نروس ہو گئی تھی۔ اس نے تھینک یو کہہ کر کیک ہاتھ میں لے لیا تھا۔ پرتکلف ڈنر کے بعد میوزیکل نائٹ کا پروگرام تھا مگر وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج بھی اتنی جلدی جا رہی ہو؟ یہ جلدی ہے، 12 بجنے والے ہیں، مگر میرا جی تو چاہ رہا ہے کہ تمہیں کہیں نہ جانے دوں۔ شمیل پلیز، مجھے وقت سے پہلے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ ہاں تو پھر کب آئے گا وہ وقت؟ بہت جلد۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں ڈراپ کر دوں۔ اب پلیز یہ مت کہنا کہ تمہارے پاس گاڑی ہے۔ اوکے، مگر زوبی کو بھی ساتھ چلنا ہے۔ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ تبھی زوبی اس کے پاس چلی آئی۔ سوری حوریہ، میں تو جانا چاہ رہی تھی مگر صالحہ آنٹی نہیں جانے دے رہی۔ ٹھیک ہے تم چلو تو صحیح، شمیل کے ہمراہ واپس آ جانا۔ حوریہ نے اسے واپس ساتھ لے جانا چاہا تو وہ نہ جانے کیوں شمیل کے ساتھ تنہا جانے سے گھبرا رہی تھی۔ یہ کیا حوریہ، کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ شمیل نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دیکھیں مجھے آپ پر بہت زیادہ اعتبار ہے مگر آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ زوبی بھی میرے ساتھ چلے۔ اس کے کہنے پر زوبی کو بھی اس کے ساتھ چلنا پڑا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے حوریہ کو دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ رستہ ہلکی پھلکی گفتگو میں کٹ گیا تھا۔ شمیل خان نے بیک ویو مرر حوریہ پر سیٹ کر رکھا تھا، بار بار مسکراتی نظروں سے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاسٹل کے گیٹ پر اسے اتار کر وہ گاڑی واپس موڑنے لگا۔ وہ آگے بڑھی تھی کہ ایک دم رک گئی۔ سامنے کھڑے شخص پر اس کی نظر پڑتے ہی اس کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ ضمائر شاہ! اس وقت اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ بجلی تو اس وقت گری جب گاڑی میں سے دوسرا شخص نکلا، اس کا بھائی سلمان۔ حوریہ، میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ سلمان شاہ غصے میں اس کی طرف بڑھا مگر ضمائر شاہ نے فضا میں اس کا ہاتھ تھام کر کہا، سلمان رکو، تم اس قدر گر سکتی ہو کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ سلمان شاہ کی غیرت چوٹ کھائے ناگ کی طرف بل کھا رہی تھی۔ ریلیکس سلمان۔ حوریہ تم چل کر گاڑی میں بیٹھو۔ اب وہ حوریہ سے بولا تو حوریہ اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ حوریہ میں کہہ رہا ہوں گاڑی میں بیٹھو۔ ضمائر شاہ کا لہجہ بھی سخت ہو گیا تھا۔ حوریہ کو مجبوراً گاڑی میں بیٹھنا پڑا۔ ضمائر ڈرائیو کر رہا تھا اور اس کے برابر میں بیٹھا سلمان پہلو پہ پہلو بدل رہا تھا۔ ایک لمحے کو حوریہ خوفزدہ ہوئی مگر اب وہ پرسکون تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت، میں نے کون سا کوئی گناہ کیا ہے؟ شکر ہے کہ زوبی ساتھ ہی وہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ شاید اس کی چھٹی حص نے اسے آگاہ کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی ایک بنگلے کے سامنے رکی تھی۔ نکلو باہر۔ سلمان نے مزید کنٹرول نہ کر سکا تھا خود پر۔ حوریہ کا بازو تھامتے ہوئے تقریباً گھسیٹ کر وہ اسے اندر لایا۔ کیا اسی دن کے لیے تم نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا؟ اسے صوفے پر پٹختے ہوئے غرا کر بولا۔ ضمائر شاہ فی الوقت خاموش تماشائی بنا کھڑا تھا۔ لیکن ادا سلمان، میرا قصور کیا ہے؟ قصور؟ تم پوچھتی ہو کہ قصور کیا ہے تمہارا؟ تم نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ لیکن میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا ادا سلمان۔ اتنی رات کو ایک غیر مرد کے ساتھ تنہا گھومنا پھرنا، کیا یہ شریف لڑکیوں کا کام ہے؟ میں تنہا نہیں تھی، میرے ساتھ میری دوست بھی تھی۔ اوکے، جو بھی ہوا، مگر اب تم یہاں نہیں رہو گی۔ بس بہت پڑھ لیا تم نے۔ ضمائر صبح ہوتے ہی ہم لوگ نکل جائیں گے۔ سلمان شاہ نے ضمائر سے کہا تو حوریہ ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ ادا پلیز، آپ مجھے غلط مت سمجھیں۔ اب کی بار وہ گڑگڑا کر بولی، نہیں حوریہ،
تم نے میرا اعتماد کو توڑا ہے۔ وہ بے دم سا ہو کر صوفے پر ڈھہ گیا تھا۔ مگر ادا سلمان، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ سلمان کے پاس زمین پر نیچے بیٹھ گئی تھی۔ پھر تم بتاؤ نا حوریہ، اتنی رات گئی ایک غیر مرد کے ساتھ؟ ادا میری دوست، میرے ساتھی، میں تنہا نہیں تھی۔ اور پہلی بات یہ کہ وہ برا آدمی نہیں، وہ میری فرینڈ کا کزن ہے۔ میں اپنی فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی پہ گئی تھی، واپسی پر میری گاڑی خراب ہوگی تو اس نے مجھے لفٹ دے دی۔ پھر بھی ادا، اگر آپ کو برا لگا تو آئی ایم سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اپنی باتوں سے سلمان کا دل صاف کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو گئی تھی۔ بھرائی ہوئی آواز میں بولتی، نم آنکھیں لیے سلمان کا دل پسیجنے لگا تھا۔ بہرحال اپنی اکلوتی بہن سے وہ محبت بھی تو بہت کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، جاؤ، جا کر سو جاؤ۔ سلمان کے کہنے پر وہ اٹھ گئی۔ جاتے جاتے ایک نظر اس نے ضمائر شاہ پر بھی ڈالی، جو بڑی عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ جانتا تھا کہ حوریہ جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ مطمئن ہوا تھا یا نہیں، مگر اس نے منہ سے کچھ نہیں کہا۔ حوریہ بھی سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی تھی۔ حوریہ، یہ دیکھو ذرا۔ ساتھی نے ایک فیشن میگزین اس کے سامنے لا کر پٹخا۔ حوریہ جو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگی اور پھر بولی، کیا ہے یہ سعدیہ؟ تم خود ہی دیکھ لو نا۔ سعدیہ اپنا ہینڈ بیگ ایک طرف رکھ کر واش روم کی طرف چلی گئی۔ حوریہ نے میگزین الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس کی سمجھ میں بالکل آیا کہ سعدیہ نے آخر اسے یہ کیوں دیا تھا۔ میں نے دیکھ لیا سعدیہ، اس میں تو کچھ بھی نہیں۔ سعدیہ تب تک واش روم سے باہر آ چکی تھی۔ اب بولو بھی، کون سی ایسی خاص چیز ہے جو تم مجھے دکھانا چاہ رہی تھی؟ لو، یہ دیکھو تم۔ سعدیہ نے میگزین کھول کر اس کے سامنے رکھا۔ حوریہ کی نگاہیں ایک لمحے کو ساکت رہ گئی تھی۔ عجیب و غریب سے لباس میں بلا شبہ وہ زوبی ہی کی تصویریں تھیں۔ مختلف ڈریسز اور پوز میں اس کی 8-10 تصویریں اس میگزین پر چھپی ہوئی تھی۔ سعدیہ، یہ تو زوبی۔ ہاں حوریہ، یہ زوبی ہی ہے۔ میں بھی پہلے نظروں کا دھوکہ سمجھی تھی اسے۔ مگر سعدیہ، یہ تمہیں ملا کہاں سے؟ کہاں سے ملنا تھا؟ ہر بک سٹال پر یہ میگزین پڑا ہے۔ یوں ہی پیپر الٹتے پلٹتے میری نظر اس پر پڑ گئی تھی۔ نہیں سعدیہ، امپاسبل، زوبی ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ حوریہ نام سر ہلانے لگی تو سعدیہ نے کہا، کیا تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی یقین نہیں آیا؟ ہاں، لیکن سعدیہ، دیکھو حوریہ، میں نے تمہیں پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے یہ لڑکی ٹھیک نہیں لگتی۔ نہیں سعدیہ، میں زوبی سے پوچھوں گی اس بارے میں۔ ہو تو اس سے کیا ہوگا؟ مجھے لگتا ہے یہ کسی کی سازش ہے۔ کمال ہے یار حوریہ، تم بس خود کو دھوکہ دے رہی ہو اور کچھ نہیں۔ حقیقت وہی ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے۔ سعدیہ کے کہنے پر حوریہ خاموش ہوگی، مگر اس نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ زوبی سے ضرور پوچھے گی۔ زوبی اس وقت اپنے اسلام آباد والے گھر میں گئی ہوئی تھی۔ جانے کب واپس آتی، شمیل خان سے بھی اس کا ملنا جلنا نہیں تھا، اور اپنے بھائی سلمان کی کتنی یقین دہانیوں کے بعد اسے ہاسٹل چھوڑنے پر وہ اسے راضی ہوئے تھے، اور وہ ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ 2 دن بعد زوبی واپس آ گئی۔ سلام دعا کے بعد حوریہ نے پوچھا، زوبی، یہ سب کیا ہے؟ کیا ہے؟ ایک لمحے کو زوبی بھی گڑبڑا کر بولی تھی، یہ گھٹیا ماڈلنگ تم نے کی ہے؟ حوریہ نے رسالہ اس کے سامنے پٹخا، مگر زوبی نے خود کو سنبھال کر کہا، یہ میں نہیں ہوں۔ جھوٹ مت بولو زوبی، یہ تمہاری ہی تصویریں ہیں۔ نہیں حوریہ، یہ میری نہیں، میری جڑواں بہن کی تصویریں ہیں۔ کیا؟ تمہاری جڑواں بہن؟ مگر تم نے پہلے کبھی تو نہیں بتایا۔ ہاں حوریہ، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے میں نے کبھی تمہیں نہیں بتایا۔ کیا مطلب ہے زوبی؟ میں سمجھی نہیں۔ میرا مطلب یہی ہے حوریہ کہ اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے ماما پاپا نے اسے خود سے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر وہ نہ مانی اور گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اب اس کا ہم سے کوئی ریلیشن نہیں، مر چکی ہے یہ ہمارے لیے۔ زوبیہ نے اپنی آواز میں غم بھرتے ہوئے کہا، I'm really sorry زوبی۔ نہیں، اٹس اوکے حوریہ۔ سنو، شمیل تم سے ملنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ مگر یہ ممکن نہیں ہے۔ نہیں حوریہ، ایسا مت کہو، وہ مر جائے گا۔
اچھا، میں اس سے فون پہ بات کر لوں گی۔ حوریہ کے کہنے پر زوبی خاموش ہوگی اور پھر کچھ دیر بعد ہی شمیل سے وہ بات کر رہی تھی۔ حوریہ، میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا، وہ خاصا سنجیدہ ہو کر بولا۔ تو حوریہ نے کہا، شمیل خان، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ مجھے اپنے گھر والوں کو راضی کرنے میں کچھ وقت لگے گا۔ کتنا وقت حوریہ؟ ہاں، کتنا وقت؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ 8 دنوں بعد میرے بھائی کی شادی ہے، ان کی شادی کے بعد ہی میں کچھ بات کر سکوں گی۔ اور اگر وہ نہ مانے تو؟ شمیل نے اپنی پریشانی ظاہر کی۔ ایک لمحے کو تو حوریہ بھی خاموش ہوگی۔ اس موقع پر تو اس نے اس بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ کانفیڈنس تھی کہ وہ اپنی بات کو منوا لے گی۔ اگر وہ نہ مانے تو ہم، حوریہ نے کچھ کہا، تبھی شمیل خان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تو ہم کورٹ میرج کر لیں گے۔ شمیل کی بات پر حوریہ کافی دیر خاموش رہی۔ شاید وہ بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی۔ لیکن کیا یہ صحیح ہوگا شمیل؟ کچھ دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی تو شمیل نے کہا، محبت میں صحیح غلط نہیں دیکھا جاتا حوریہ، ہم دونوں سمجھدار ہیں، عقل رکھنے والے ہیں، زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا حق رکھتے ہیں ہم۔ مگر تم جانتے ہو نا کہ میرا تعلق ایک فیوڈل فیملی سے ہے۔ او کم آن حوریہ، میں تمہیں اسی گھٹے ہوئے ماحول سے نکالنا چاہتا ہوں۔ یہ فیوڈل لارڈز عورت کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں، بے زبان جانوروں سے بھی زیادہ برا سلوک رکھتے ہیں عورتوں کے ساتھ۔ عورتوں کی خواہشات اور آرزوؤں کا بڑے آرام سے گلا گھونٹ دیا جاتا ہے ایسی فیملیز میں۔ شمیل کی انہی باتوں نے تو حوریہ کو دیوانہ بنا رکھا تھا، اور پھر باتیں کرتے ہونے وقت گزرنے کا احساس بھی نہ ہوا۔ اس روز وہ زوبی کے ساتھ بازار گئی تھی۔ گفٹ ایمپوریم سے شمیل نکلتا دکھائی دیا تو اسے جھٹکا تب لگا جب نظر اس کے ساتھ موجود ایک لڑکی پر پڑی۔ زوبی، وہ دیکھو، وہ شمیل ہی ہے نا؟ اس نے فوراً زوبی کو اس کی طرف متوجہ کیا تو زوبی نے اسے دیکھا اور پھر ایک لمحے کو وہ بھی گڑبڑا گئی۔ ہاں نہیں، وہ، اب پلیز یہ مت کہنا کہ وہ شمیل خان کا جڑا بھائی ہے، حوریہ نے غصے میں کہا۔ نہیں، وہ شمیل ہی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی اس کی بہن ہے۔ کیا بہن؟ مگر تم نے یا شمیل نے تو کبھی پہلے نہیں بتایا کہ اس کی کوئی بہن بھی ہے۔ حوریہ الجھ کر بولی تو زوبی نے کہا، یار وہ اس کی منہ بولی بہن ہے نا، اب چلو ساری باتیں کیا یہیں کھڑے کھڑے کرو گی؟ زوبی پیمنٹ کر کے آگے بڑھ گئی تھی۔ حوریہ غائب دماغی کے عالم میں گاڑی میں آ بیٹھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا تھا۔ منہ بولی ماں، منہ بولی بہن، کل کو منہ بولی بیٹی بھی آ جائے گی کیا؟ حوریہ، تم اتنی پریشان کیوں ہو یار؟ زوبی نے اس کی غائب دماغی کو نوٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ زوبی نے جو کہا وہ وہی سچ ہو، ویسے بھی اسے کیا پڑی ہے مجھ سے جھوٹ بولنے کی؟ حوریہ نے خود کو بہلاتے ہوئے سوچا تھا۔ اسے بی بی جان کا فون آیا تھا اور انہوں نے اسے جلد سے جلد پہنچنے کا کہا تھا، مگر وہ مصروفیت کے باعث محض 2 دن پہلے ہی پہنچ سکی تھی۔ پوری حویلی لائٹوں سے سجی ہوئی تھی، تقریباً سارے مہمان آ چکے تھے اور گھر میں صحیح رونق لگی تھی۔ اکلوتے بھائی کی شادی تھی، اس لیے وہ پورے جوش و خروش سے اس میں شرکت کر رہی تھی۔ ادا سلمان کے حوالے سے وہ لڑکی والی تھی تو دعا کی طرف سے سالی کا رول بھی اسے پلے کرنا تھا۔ مہندی کے روز رسم کے مطابق نیگ لینے کے لیے سکندر شاہ کی انگلی تھامی تو اس نے بڑی کمینگی سے حوریہ کا ہاتھ تھام لیا۔ ایک دم ہی حوریہ کے چہرے پر ناگوار تاثرات ابھرے تھے۔ اس نے ہاتھ کھینچنا چاہا مگر سکندر شاہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں اسے کوئی سخت بات بھی نہ کہہ سکی تھی۔ بظاہر وہ ہنس ہنس کر سالی سے ہنسی مذاق کر رہا تھا، مگر اس کی نگاہوں سے ٹپکتی خباثت حوریہ کو جھلسائے دے رہی تھی۔ اور کتنے ہی فاصلے پر کھڑے زمائر شاہ نے بڑے غور سے اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ سکندر شاہ کی فطرت سے وہ بخوبی واقف تھا۔ بالآخر اسے ضبط نہ ہو سکا اور وہ بڑے آرام سے مسکراتے اس نے آ کر کہا، میرا خیال ہے یہ نیگ ویگ رہنے دیں۔ اس نے حوریہ کا ہاتھ سکندر شاہ کے ہاتھ سے نکالا، مگر اس کا خون کھول رہا تھا۔ حوریہ کو زمائر شاہ کی مداخلت غیبی امداد لگی تھی۔ تبھی سکندر شاہ نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بہت سے ہرے اور نیلے نوٹ نکال کر اس کے سامنے کیے، جو اس نے لے کر ارد گرد موجود کزنز میں بانٹ دیے۔ مہندی کی تقریب ختم ہونے پر جب سب لوگ سونے کے لیے جا چکے تھے تو وہ بی بی جان کے پاس چلی آئی اور بولی، بی بی جان، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔
ہاں کہو بچے. بیوی جان وہ میں. بولو بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی بڑی بات ہے میری چندہ؟ بیوی جان اس کی پریشانی پر خود بھی پریشان ہو گئی تھی. دراصل بیوی جان میں زماری سے شادی نہیں کرنا چاہتی. اس کی بات پر بیوی جان کا دل دھک سے رہ گیا تھا. تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں. اس سب کی وجہ جان سکتی ہوں میں کیا؟ بس بیوی جان وہ مجھے پسند نہیں. وہ پیر کے ناخن سے کارپیٹ پر لکیریں کھینچتے ہوئے بولی. حوریہ تم اتنی بے شرم کب سے ہوگی؟ بیوی جان نے اسے کڑے تیور سے گھورتے ہوئے پوچھا تو حوریہ نے کہا. بیوی جان اس میں بے شرمی کی کیا بات ہے؟ اپنی پسند ناپسند کا اظہار کرنا تو سب کا حق ہے نا؟ ہاں سب کا حق ہے لیکن ناپسندیدگی کی کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے. وہ پڑھا لکھا ہے، خوبصورت ہے، دیکھا بھالا ہے، کیا کمی ہے اس میں بتاؤ مجھے؟ بیوی جان میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں. حوریہ کی بات پر بیوی جان فق چہرہ لیے اس کی طرف دیکھنے لگی. کون ہے وہ؟ کچھ دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی. وہ میری فرینڈ کا کزن ہے، شمیل خان نام ہے اس کا، بہت اچھا ہے. پلیز بیوی جان میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں ضمائر شاہ کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی بیوی جان. وہ ان کے قدموں میں بیٹھ کر بولی. حوریہ تم جانتی ہو بڑے شاہ کے فیصلے؟ نہیں میں ان کے کسی فیصلے کو نہیں مانتی. وہ خدا نہیں ہے بیوی جان، میں ان کی کسی بات کو نہیں مانتی. تو پھر تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ یہی چاہتی ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں. شمیل اپنا رشتہ بھجوائے گا، آپ کو میرے حق میں بولنا ہوگا. یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی. تم جانتی ہو حوریہ کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. پر بیوی جان اپنی خوشی اور اپنے حق کے لیے میں ہر حد سے گزر جاؤں گی. پھر نہ کہیے گا کہ حوریہ زبان سنبھال کر بات کرو. بیوی جان نے اس کی بات کاٹ کر غصے سے کہا. تم ہمیں دھمکی مت دو. تعلیم تمہیں بدتمیز اور خود سر بنا دے گی. اگر ہمیں معلوم ہوتا تو تمہیں کبھی شہر نہ بھجواتے. بیوی جان دیکھیں میں ہر کام آپ لوگوں کی مرضی سے کرنا چاہتی ہوں. پلیز یہ میری زندگی کا مسئلہ ہے. حوریہ جاؤ تم جا کر سو جاؤ. فی الحال شادی کے گھر میں بدمزگی پیدا مت کرو. بیوی جان نے اسے ٹالا. اس کے جانے کے بعد وہ سوچوں میں گھری رہی. وہ اپنے آپ کو مشکل میں گھرا ہوا دیکھ رہی تھی. اگلے دن بارات تھی اس لیے صبح سے ہی حویلی میں چہل پہل تھی. حوریہ دن چڑھے تک سوتی رہی. دوپہر 12 بجے بھی وہ بیوی جان کے زبردستی اٹھانے پر جاگی تھی. حوریہ اٹھ جاؤ، کچھ دیر میں نکاح ہونے والا ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ. پر بیوی جان اتنی جلدی نکاح کیوں کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں، بڑے شاہ کا حکم ہے. شاید وہ وقت بچانا چاہتے ہیں. وقت بچانا چاہتے ہیں؟ لیکن ہمیں کون سا بارات لے کر کسی دوسرے شہر جانا ہے بیوی جان؟ حوریہ ہنس کر بولی تو بیوی جان نے کہا. اچھا فضول باتوں میں وقت ضائع مت کرو، جلدی تیار ہو کر آ جاؤ. بیوی جان یہ کہہ کر باہر چلی گئی. حوریہ کو ایک خوشگوار سا احساس ہوا. بیوی جان کا موڈ بالکل نارمل تھا. اس کا مطلب ہے کہ بیوی جان شمیل کے معاملے میں میرا ساتھ دیں گی. اس سوچ کے ساتھ خود بہت اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی. شاور لے کر فریش ہونے کے بعد وہ دعا اور مریم کے پاس چلی آئی. ہاں جی اٹھ گئی محترمہ حوریہ شاہ؟ مریم نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بولی. ہاں میرے رات دیر سے سوئی تھی نا، ابھی بھی نیند پوری نہیں ہوئی. لو بھائی شادیاں ہماری ہو رہی ہیں اور نیندیں تمہیں چڑھی ہوئی ہیں. مریم نے کہا تو حوریہ مسکرا دی. ہاں مجھے بھی نیندیں چڑھی ہیں. تمہاری خوشی کی آنکھیں بند ہی نہ ہوتی ہوں گی نا. اس نے مریم کو گدگدایا تو دعا کے لبوں پر بھی پھیکی سی مسکان آ گئی تھی. یہ دادا سائیں کو اس وقت نکاح کرنے کی کیا سوجی؟ لگتا ہے انہیں تم لوگوں کی طرف سے کوئی خطرہ ہو چکا ہے. حوریہ نے شرارت سے کہا تو مریم نے اسے مارا. دعا ان دونوں کی نوک جھونک کے دوران خاموش تماشائی بنی رہی تھی. اسی لمحے نکاح کا شور اٹھا. بیوی جان، ہادیہ بھابی، ماں جی، زرینہ پھپھو اور ان کے پیچھے پیچھے مرد حضرات بھی داخل ہوئے. حوریہ سر پر دوپٹہ اوڑھ کر ایک طرف کھسک گئی. دعا اور مریم کا نکاح ہو گیا تو مبارک سلامت کا شور اٹھا. اور بم تو اس وقت بلاسٹ ہوا جب نکاح کا فارم حوریہ کے سامنے رکھا گیا. حوریہ شاہ ولد ولایت شاہ، آپ کو ضمائر شاہ ولد عنایت شاہ کے نکاح میں باوز حق مہر. اس سے آگے حوریہ کو اس سے کچھ سنا نہ گیا. وہ تو ہکا بکا سی نگاہ خاں کی شکل دیکھ رہی تھی. اس نے ایک نظر آس پاس دیکھا.
سارے لوگ وہاں کھڑے اس کی ہاں کے منتظر تھے۔ نکاح خواہ اب تیسری بار اس سے پوچھ رہا تھا۔ بی بی جان حوریہ کے قریب بیٹھ گئی اور دھیرے سے اس کا ہاتھ دبایا۔ اس نے پریشان نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ اس کے دل نے چیخ چیخ کر کہا، نہیں نہیں نہیں۔ حوریہ بیٹے سائن کرو نا۔ پھوپھا سائیں کی آواز پر اس نے لرزتے ہاتھوں سے قلم تھاما۔ اس کے دل میں دھکم پیل ہو رہی تھی۔ اس کے سینے میں جیسے حشر برپا تھا۔ اسے نہیں معلوم کہ اس نے کس طرح سائن کیے، صرف یہ یاد تھا کہ سائن کرتے وقت وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی اور پھر بے دم ہو کر بی بی جان کی آغوش میں ڈھہ گئی تھی۔ دوبارہ جب اس نے آنکھیں کھولی تو کچھ دیر خالی خالی نگاہوں سے چھت پر لگے فانوس کو گھورتی رہی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی تھی۔ ارے شکر ہے تمہیں ہوش تو آیا۔ اس کی ماموں زاد زینب اس کے قریب بیٹھی تھی۔ حوریہ نے اٹھنا چاہا مگر یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم میں اٹھنے کی ہمت ہی نہ ہو۔ لیٹی رہو، میں تمہارے لیے جوس منگواتی ہوں۔ زینب اسے لیٹے رہنے کا کہہ کر باہر نکل گئی۔ اسے یاد آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا تھا۔ تقدیر اس کے ساتھ یوں مذاق کرے گی ایسا تو اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا بی بی جان۔ کیا مائیں ایسی ہوتی ہیں؟ اس نے دکھ کے عالم میں آنکھیں بیچ لی اور بے چینی سے تکیے پر اپنا سر پٹخ دیا۔ اٹھو حوریہ، جوس پی لو۔ زینب جوس لے کر چلی آئی تو حوریہ نے پھر بھی اپنی بند آنکھیں نہ کھولی۔ ارے بھائی خوشی کے مارے بے ہوش ہونا تو سنا تھا، آج میں نے دیکھ بھی لیا۔ زینب ہلکے پھلکے انداز میں کہتی جوس کا گلاس بھرنے لگی تو حوریہ نے دکھ سے اسے دیکھا۔ مجھے نہیں پینا پلیز۔ کیسے نہیں پینا؟ اٹھو یار، 5 بج رہے ہیں، اپنے اندر کچھ انرجی پیدا کرو۔ ابھی تو ادا سلمان کی بارات لے کر نہیں جاؤ گی تم؟ اسی لمحے سلمان اور بی بی جان بھی اندر داخل ہوئے۔ حوریہ کیسی طبیعت ہے؟ سلمان اس کے قریب بیٹھ کر پوچھنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں ادا۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھی۔ بہرحال اس کے اکلوتے بھائی کی شادی تھی اور وہ رنگ میں بھنگ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اگر تم ٹھیک ہو تو جلد سے جلد بستر چھوڑو اور تیاری کرو۔ آج کے اپنے ادا کی جیب ہلکی نہیں کرانی تم نے؟ سلمان ہنستے ہوئے بولا۔ بھائی کی محبت پر اس کا دل بھر آیا اور بے اختیار اس کے سینے سے لگ کر وہ رو پڑی۔ بی بی جان اس کے اس طرح رونے کی وجہ جانتی تھی مگر پھر بھی وہ پریشان ہو اٹھی۔ ارے رے حوریہ کیا ہو تمہیں؟ سلمان بھی پریشان ہو کر بولا تھا۔ لگتا ہے گھر چھوڑنے کا خیال اسے بھی رلا رہا ہے۔ زینب نے پھر سے مذاق کرتے ہوئے کہا۔ ارے پگلی، جانا تو ہر لڑکی کو ہوتا ہے نا، اور تم ابھی سے کیوں رو رہی ہو؟ تمہاری رخصتی ابھی ہم تھوڑے ہی کر رہے ہیں۔ سلمان نے پیار سے اس کا سر تھپکا۔ اس کے آنسو رک چکے تھے۔ اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ بی بی جان اسے کھانا کچھ کھلائیں پلائیں تاکہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو، آخر کو رات کو فنکشن بھی تو اٹینڈ کرنا ہے اس نے۔ سلمان یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ حوریہ چندہ تم ٹھیک تو ہو نا؟ بی بی جان نے سلمان اور زینب کے جانے کے بعد اس سے بات کی۔ میں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہوں؟ اور آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا بی بی جان۔ وہ ان کی بات کاٹ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بی بی جان جانتی تھی کہ ان سے بدگمان ہو گئی ہے مگر وہ خود اس بات پر حیران تھی کہ بڑے شاہ نے اس طرح اچانک چند گھنٹے قبل بلا کر بیٹی کے نکاح کی اسے اطلاع دی تھی۔ ہر چند کو اس فیصلے پر خوش تھی مگر اس طرح اچانک یہ سب ہو جائے گا یہ ان کے وہم و گمان بھی نہ تھا۔ حوریہ نے اپنی پسند کے بارے میں بتایا تھا تو انہوں نے تبھی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ فی الحال اس معاملے کو یہیں رہنے دیا جائے۔ سلمان کی شادی کے بعد وہ خود طریقے سے ولایت شاہ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ حوریہ کی طرح وہ بھی اس تمام معاملے سے بے خبر تھی مگر وہ ان سے بدگمان ہو چکی تھی۔ بی بی جان ایک سرد آہ بھرتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حوریہ نے پھر بڑی مشکل سے خود کو شادی میں شرکت کے لیے تیار کیا تھا۔ سیاہ جارجٹ کے سوٹ میں جس کے دوپٹے اور قمیض پر ہم رنگ موتیوں اور ریشم کا کام تھا، اس کا حسن سوگواریت لیے ہوئے تھا۔ شربتی آنکھوں میں کاجل کی لکیر اور اس کے ہونٹوں پر براؤن لپسٹک، بالوں کو پونی میں قید کر رکھا تھا اس نے۔ اس کی تیاری سادہ سی تھی۔ بی بی جان نے اسے ٹوکنا چاہا تو وہ غصے میں بول گئی کہ بس میں یہی کروں گی۔ یہی بہت تھا کہ وہ فنکشن میں شرکت پر آمادہ ہو گئی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے ساری رسموں میں حصہ لیا۔ ادا سلمان سے نیک لینے سے لے کر مریم کو اس کے کمرے تک پہنچانے تک وہ تمام رسموں میں سب سے آگے رہی مگر اپنا شوق اور اپنی شرارتیں اس کی آنکھوں سے ختم ہو چکی تھی۔ دعا کی رخصتی بھی ہو چکی تھی اور سبھی لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ وہ کوریڈور سے گزر کر اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی جب سامنے سے ضمائر شاہ آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر اس کے قدموں میں تیزی آ گئی۔ سارا وقت وہ اس سے دور دور رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے میں داخل ہوتی وہ اس تک پہنچ چکا تھا۔ کیسی ہو تم؟ سنا ہے آج تم خوشی کے مارے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ضمائر کی نظریں اس پر ہی تھی۔ حوریہ کی پیشانی پر بل پڑے۔
ویسے اصولاً تو تمہیں آج سرخ رنگ کا لباس پہننا چاہیے تھا، مگر یہ سوگ کی علامت کیوں بنی پھری ہو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ اس کے سیاہ لباس پر اس نے چوٹ کی۔ حوریہ فی الوقت اس کی کسی بات کا جواب دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میرا تو خیال تھا کہ آج خاصی گرج چمک کا امکان ہے، مگر یہاں تو بوندا باندی کے آثار بھی نہیں۔ ضمائر شاہ نے پھر اسے چھیڑتے ہوئے اسے کہا۔ حوریہ نے ایک غصے بھری نگاہ اس پر ڈالی تو وہ خام خواہ مسکرایا۔ ایسے تو مت دیکھو، دل تو میرا پہلے ہی بے ایمان ہوا چاہتا ہے، مگر اصولوں اور روایتوں کے آگے مجبور ہوں۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ وہ اب کرتے کی سائیڈ والی جیب سے کچھ نکال رہا تھا۔ حوریہ نے سر جھٹک کر آگے بڑھنا چاہا، مگر ہاتھ اس کی گرفت میں آ گیا تھا۔ حوریہ نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا تو وہ ہنس دیا، یوں جیسے کوئی کسی کی نادانی پر ہنستا ہو۔ تم بھول رہی ہو کہ میں تم پر اب ہر قسم کا حق رکھتا ہوں۔ اس نے جیب سے ایک میرون مخملی ڈبیا نکالی اور اس میں سے ایک نازک سی انگوٹھی نکال کر اس کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں ڈال دی۔ یہ وہی انگوٹھی تھی جو حوریہ نے خود پسند کی تھی۔ سنو حوریہ، یہ انگوٹھی ہر دم تمہارے ساتھ رہنی چاہیے۔ اس نے ایک عجیب دھونس بھرے انداز میں کہا۔ یہ دھمکی تھی یا خواہش وہ سمجھ نہ سکی۔ ضمائر شاہ مسکراتے اس کا ہاتھ چھوڑ کر خود آگے بڑھ گیا اور حوریہ بس غصے میں اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ کپڑے چینج کر لینے کے بعد وہ بے دم سی ہو کر بستر پر ڈھہ گئی تھی۔ تقدیر کی اس ستم ظریفی پر وہ اس قدر حیران تھی کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ روئے یا شکوہ کرے۔ تبھی اس کی نگاہ اپنی انگلی میں پہنی اس انگوٹھی پر پڑی۔ 7 ہیروں سے سجی وہ انگوٹھی اس کے ہاتھ میں بالکل سج گئی تھی۔ اس کا ہاتھ ان چمکتے ہوئے ہیروں کی بدولت جگمگا اٹھا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے وہ انگوٹھی اتار کر دور اچھال دی۔ بی بی جان، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، میں کبھی آپ سب کو معاف نہیں کروں گی۔ وہ تکیے میں منہ چھپا کر رو پڑی تھی۔